Distraction is something which distracts you from achieving your goal. وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک پرٹیکولر ڈیسٹینیشن پر جانا ہے, لیٹس سے یو وانٹ ٹو گو ٹو لاہور, رائٹ, اگر آپ اپنی گاڑی پشاور سائڈ پہ چلانا شروع کر دیں, اگر آپ زندگی میں کبھی پاگل واقع ہوئے ہیں تو پھر مطلب یو کین ڈو دیٹ, یو کین ڈو ساتھ شروع ڈیفینیشن سے سوچا ہوا تھا تاکہ آپ کو بہت سوال میں آئے نا, سوال نہیں سنتا تھا. کیسا میرا جواب یہی ہے. نہیں اب نہیں سوال جو بھی ہو میں پوچھتا ہوں کہ وہ ساتھ موسم کیسا ہے, کہتا تھا کہ ڈسٹریکشن از سم تھنگ. اگر بندہ شروع میں آرجن میں اور بتا کیا حال چل رہا ہے کہ بات سنیں, اگر آپ نے لاہور جانا يا من لقلبي شفاء من كل داء خلقت دواء من لي غيرك ربي يشفيني. اچھا بائک پہ کیوں آئے برو؟ بس مجھے لگا آج ویدر اچانک سے چینج ہوا ہے, آلدو اٹ واز چینجنگ, لیکن آج تراویح میں ایک دم سے ایسا فیل ہوا کہ یار اٹس ونٹرز نو مور. اچھا ہاں, تو پھر جب گھر پہنچا تو مجھے لگا کہ یار گاڑی میں جو ہے نا بڑا مزہ نہیں آنا, سفوکیٹڈ ہو جائے گا, تو لیٹس ٹیک اے رائڈ. اور ویسے بھی راستہ تھوڑا سا کافی کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو رش بھی ہے ادھر ادھر, یس, تو بائک پہ ٹائم کافی سیو ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. میں نے تو بائک کچھ دن پہلے اسٹارٹ کیا تو وہ ڈیڈ ہوا ہوا تھا. اچھا, دوبارہ سبحان اللہ. I'll have to check. You have to actually keep remove those wires جو بیٹری کی ہیں. Terminals بھی, yes. آپ ساتھ آپ ڈسٹریکٹڈ لگ رہے کافی. ٹاپک ہی ایسا ہے, ٹاپک یہ ایسا ہے کہ شروع سے ڈسٹریکشن ہو رہی ہے. میں آپ لوگوں کی بات سے ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوں. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ ڈسٹریکشنز ٹوڈے. کیا خیال ہے؟ سوال نہیں ڈسٹریکٹ کر دی سب کو یار بائک سے یہ کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹریکشن کہتے کسے ہیں؟ پہلے تو سوال یہ ہے کہ ڈسٹریکشن ایک تو نارمل ڈیفینیشن ہے ڈسٹریکشن کی. یہ کافی بورنگ اسٹارٹ ہو جائے گا اگر ہم ڈیفائن کریں. میں لیٹ می آسک یو کوسچن آپ سب کے لیے. یار ایگزام میں تو سب سے پہلے ڈیفینیشن ہی آتی ہے نا, ڈیفائن دس اینڈ دین ایکسپلین واٹ. دیکھیں نا وہ گریڈ پرائمری تک ہی سوال ہوتا ہے, اس کے بعد پھر تھوڑے سے ٹیکنیکل ہو جاتے ہیں. کنسیپچل کوسچنس آ گئے آج کل. چلیں آپ کو یہ بتائیں کہ کیا چیز ہے جو آپ لوگوں کو سب سے زیادہ ڈسٹریکٹ کرتی ہے آپ کے ڈیلی اسکیجولز میں یا رمضان کی اسپیسیفکلی رمضان کی روٹینز میں؟ واٹ از دیٹ ون تھنگ؟ از اٹ فیملی, از اٹ کڈز, از اٹ بزنس, از اٹ آفیشیل ورک, از اٹ سیل فون؟ کیا برو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ڈسٹریکشن از سم تھنگ which distracts you from achieving your goal. وہ کچھ بھی ہو سکتی. فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک پرٹیکولر ڈیسٹینیشن پر جانا ہے, لیٹس سے یو وانٹ ٹو گو ٹو لاہور, رائٹ, اگر آپ اپنی گاڑی پشاور سائڈ پہ چلانا شروع کر دیں, اگر آپ زندگی میں کبھی پاگل واقع ہوئے ہیں تو پھر مطلب یو کین ڈو دیٹ, یو کین ڈو دیٹ. وہ ساتھ شروع ڈیفینیشن سے ہی سوچا ہوا تھا تاکہ آپ کو بہت سوال میں آئے نا, سوال نہیں سنتا تھا. کیسا میرا جواب یہی ہے. نہیں اب نہیں سوال جو بھی ہو. میں پوچھتا ہوں کہ وہ ساتھ موسم کیسا ہے, کہتا تھا کہ ڈسٹریکشن از سم تھنگ. اگر بندہ شروع میں آرجن میں اور بتا کیا حال چل رہا ہے کہ بات سنیں, اگر آپ نے لاہور جانا ہے. تو کیا چیز آپ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے آپ کے ٹو اچیونگ یور گولز, یعنی پریکٹیکل ٹرمز میں؟ اچھا رمضان کی اگر اسپیسیفکلی بات کریں نا, یا ایون ویسے بھی آئی تھنک کوئی ایک چیز ایٹ لیسٹ میرے لیے نا, آئی وونٹ سے کہ دس ون پرٹیکولر تھنگ جو سب سے زیادہ کرتی ہے. آلدو یس آن ڈیز آپ کو لگتا ہے آج یار اس چیز سے زیادہ ڈسٹریکٹ کیا, بٹ پرسنلی میں کہوں گا کہ مجھے جو سب سے زیادہ ڈسٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے نا وہ واٹس ایپ کمیونیکیشن ود کام ریلیٹڈ یا لوگوں سے کہ جو کام ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ. بیکاز آلدو الحمد للہ سوشل میڈیا میرا نہیں ہے فون پہ, تو سوشل میڈیا ڈز ناٹ ڈسٹریکٹ می, لیکن یہ ہو جاتا ہے کہ واٹس ایپ کے آئی ہیو دس تھنگ کہ اگر کوئی کام کی چیز آئی ہوئی نا, آئی وانٹ ٹو گیٹ اٹ ڈن ود کہ جلدی فارغ کر دوں. تو اس میں کبھی کوئی پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز کرنا چاہ رہے تھے نا اور وہ آیا, آپ نے کہا اچھا یار یہ نا ایک میسج ہے کر کے نا فارغ ہوتا ہوں, آپ وہ ایک کرتے ہیں, پھر کبھی اس کا رپلائی آ جاتا ہے, کوئی اور آ جاتا ہے, اینڈ سڈنلی یو فیل کہ یار میں نے فوکس کر کے جو کام کرنا تھا نا, یو نو 15-20 منٹ ضائع ہو گئے, اینڈ دین یو ہیو ٹو پٹ یور فون اوے. سو آپ اس کو فون بھی کہہ سکتے ہیں یا کبھی کبھار کام بھی کہہ سکتے ہیں, کبھی کبھار کال بھی آ جاتی ہے, اٹس ناٹ آلویز واٹس ایپ ریلیٹڈ تھنگ. اور دوسری جو چیز ہے از آلسو دا فیملی, بیکاز کڈس جو ہے نا آپ کبھی کبھار گلٹی بھی فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا دن گزرا نا جس میں آپ نے کام میں بزی رہے یا اپنی چیزیں تھوڑا سا سیلف اپنا می ٹائم ذرا زیادہ ہو گیا نا, تو شام تک لگ رہا تھا یار بچوں کو بھی نا ٹائم دینا ہے, اور لیکن ایک اور چیز بھی رہتی ہے تو یا عبادت کی کچھ, تو یو نو کبھی کبھار آپ وہاں پہ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. میرا رمضان میں فیملی ٹائم بہت کمپرومائزڈ ہوتا ہے, اور ان کو پتہ ہے ان کی ایکسپیکٹیشن
سیٹ ہیں کہ وائف اور بچوں کی کہ اس رمضان کے مہینے میں ہمارا ٹائم تھوڑا سا کم ہوگا. وین ایور آئی گیو دم ٹائم, آئی گیو دم کوالٹی ٹائم, جس پہ میں اپنے آپ کو ریلیکس کرتا ہوں, تھوڑی ہگ کی ہے, اسٹوری ٹیلنگ کی, گپ شپ ماری ان کے ساتھ, تھوڑا سا گریپلنگ کی اور سارا. بٹ وہ 10 منٹس کا ہوتا ہے, 10-15 ایکسٹینڈیڈ ٹائم نہیں دے پا رہے. نہیں ایکسٹینڈیڈ ٹائم نہیں. یار وین وی ٹاک اباؤٹ عبادہ, اٹ مائٹ بی اے ڈفرنٹ کویسچن. مجھے ذرا یہ بتائیں, ہاؤ مچ از ٹو مچ when we talk about عبادہ in Ramadan? Because sometimes ایک ڈاؤنر آپ کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جو گولز بنائے ہوتے ہیں آپ اچیو نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, تو وہ بذات خود آپ کے لیے ڈاؤنر ہوتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے گولز ہی ان ریئلسٹک اپنے اعتبار سے بنا لی ہوں, یہ سوچتے ہوئے کہ یار رمضان کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور مجھے بہت زیادہ کرنا ہے اس بار اچیو, لیکن وہ ڈاؤنر ہوتا ہے. تو میں نے چیز دیکھی ہے اسی چیز کی کہ جتنا بندہ ہائی گول سیٹ کرے نا برو, اتنا ہی ایفرٹ کرتا ہے, اتنا ہی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ بات بھی ہے, یہ ہوتا ہے, ایک بات بھی ہے. تو آپ یہ کر لیں کہ ہم یہ کر لیں کہ جتنا میں اچیو کر سکا الحمدللہ, ڈونٹ بی ڈی موٹیویٹڈ, اور چلو آنے والے دنوں میں اور اپنے آپ کو امپروو کرتا ہوں, کہاں سے میں ٹائم مزید بچا سکتا ہوں اپنا ٹو اچیو مور اینڈ مور. کیونکہ میں نے چیز دیکھی ہے, شاید ہر بندہ ڈفرینٹ بھی ہوتا ہے. شاید کچھ لوگوں کے لیے ڈس اپوائنٹمنٹس بہت زیادہ ڈیٹریمنٹل ہوتی ہیں, ان کی موٹیویشن بالکل گرا دیتی ہیں. کچھ لوگوں کے لیے ہائی گول سیٹ کرنا اور اس کا 80% اچیو کر لینا موٹیویٹنگ ہوتا ہے کہ چلو یار ورنہ میں 50% کر رہا تھا, اب میں 80% آف دس گول جو ان ریئلسٹک لگ رہا تھا مجھے, یعنی اوور آپٹیمسٹک اباؤٹ یور. لیکن ہماری جو برو جنرل روٹین ہے ہمارے پاکستانی یوتھ کی جو ورکنگ کلاس ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان کے پاس یہ پریویلیج ہے بھی صحیح یا نہیں؟ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آور لائفز, جو نارمل لوگ ہیں ان کی کیا پریویلیج یہ ہے بھی یا نہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم عبادت کو دے سکیں؟ میں اس کو پتہ کیسے دیکھتا ہوں, میں ایسا دیکھتا ہوں کہ ایون جس طرح میں خود بھی یا بہت سے جیسے آپ نے کہا نا ہائی گول سیٹ کیا, نہیں اچیو ہو رہی ہے, کسی نے ورکنگ بندہ ہے اس نے سوچا یار میں گھر جا کے اس طرح سے, لیکن نہیں ہو رہا, تو وہ اب اگر بندہ انالائز کرے نا کہ یار میں نے اس میں کوئی چیزوں سے ڈسٹریکٹ ہو کے ٹائم بہت ضائع تو نہیں کر دیا کہیں. اگر میں نے نہیں یار ٹائم ضائع نہیں کیا, میں نے اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیا, میں نے تھوڑا, ہاں میں نے اتنا قرآن پڑھنا تھا کم پڑھ سکا, اچھا میری باڈی تھکی ہوئی تھی میں نے تھوڑا سا ریسٹ کر لیا. اٹس ناٹ لائک آئی واز اسکرولنگ آن سوشل میڈیا یا میں بازاروں میں پھر رہا تھا یا میں, تو پھر بندہ نا تھوڑا تسلی میں آ جاتا ہے, ہاں یار اگر گولز اچیو نہیں بھی ہوئے نا, بٹ آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ, اور میں نے کوئی بہت زیادہ ٹائم ضائع نہیں کیا. اصل میں ورکنگ پروفیشنلس کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ ورکنگ پروفیشنل تو سارا دن قرآن کو نہیں دے سکتے نا جی, یا حفظ قرآن کے حفظ کا پورشن اس طرح سے نہیں کر سکتے ہوں گے. انہوں نے بس ایک میک شیور کرنا ہے کہ انہوں نے جو دن کا ایک پارا رکھا ہوا ہے اپنا کہ انہوں نے پڑھنے فار ایگزامپل, یا آدھا پارا رکھا ہوا ہے لیٹ سے, یا ایک جز رکھا ہوا ہے فار ایگزامپل, یا اس کا 1/3 رکھا ہوا ہے, کیا وہ کر رہے ہیں, اور وہ دیکھیں کہ میں کیا ٹائم تو ویسٹ نہیں کر رہا, جو بھی ٹائم مجھے فری مل رہا ہے میں اس کو اللہ کی عبادت میں یوٹیلائز کر رہا ہوں. کیونکہ اللہ کے نبی سے پوچھا بھی گیا نا کہ صحابہ نے کہ ای الصائمین اعظم اجرا, کون سا روزے دار ہے جس کا اجر سب سے زیادہ ہے یا رسول اللہ, یعنی آؤٹ آف آل دا روزے دار ان دا امہ سب سے زیادہ کس کا اجر ہے؟ آپ نے کہا اکثرہم فیہ للہ ذکرا, جس میں جو کثرت سے زیادہ ذکر کرے. سو تسبیح کاؤنٹر لے لیں یا وین ایور یو گیٹ فری, تو ان لوگوں کے گولز بھی آئی تھنک اور ہوں گے انشاءاللہ. ہر بندے کا اپنا استطاعت کا لیول ہے. برو اس میں یہی ہے نا کہ دیکھیں وی ہیو ٹو انالائز کہ ہر بندہ لیٹس سے وہ ورکنگ پروفیشنل ہے یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے. آج کل اسٹوڈنٹ بھی کافی سبحان اللہ وہ کہتے ہیں کہ جی رمضان کا مہینہ ہے اور ہمارے ایگزامز آ رہے ہیں, ہمیں تیاری کرنی پڑتی ہے. تو میں نے وہ ایک جگہ وہ لیکچر بھی تھا, میں نے پرنسپل کو نا ریکویسٹ بھی کی تھی پبلکلی کہ یار ویسے آفیشیلی نا بچوں کو اسٹوڈنٹس کو چھٹی دینی چاہیے, رائٹ. اور وہاں پہ ایسا ہوتا ہے مڈل ایسٹ میں, رائٹ, ان کو اسکولز میں نا چھٹی دے دیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ پھر غلط استعمال کرتے ہیں ٹائم. راتوں کو جو ہے وہ والی بال چل رہا ہے, فٹ بال چل رہا ہے, اور یہ بھی ہے نا یہ مسئلہ ہے. تو دیکھیں لیٹس سے کہ اگر آپ کو چھٹی نہیں ملی ہوئی, لیکن یہ تو ضرور ہوتا ہے کہ جہاں پہ فار ایگزامپل صبح 8 بجے جانا پڑتا ہے اور آپ کو 2-2:30 بجے چھٹی ہوتی ہے, وہ ٹائم پیچھے شرنک ہو جاتا ہے. یہاں 12 بجے چھٹی ہو رہی ہوتی ہے یا 1 بجے, دیکھیں 1 گھنٹہ آپ کو مل گیا نا, رائٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہر بندہ نا اپنی ویکنیسز کو بھی دیکھے, اب سامنے رکھے, اور جو اس کے پاس اپرچونیٹی ہے اس کو بھی سامنے رکھے. اور یعنی آنیسٹلی اب جو آپ نے ڈیوائس کی بات کی ہے, موبائل, میں سمجھتا ہوں کہ بندہ اپنے موبائل ڈیوائس میں جو ٹائم گزار رہا ہوتا ہے اس کا 1/10 بھی اگر کہیں اور کوئی پازیٹیو چیز کر لینا, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ وہ اچیو کر لے گا, رائٹ. تو بندے کو چاہیے کہ وہ دیکھے انشاءاللہ جتنا پرسنلی نا, میں میرے لیے جو سب سے بڑی ڈسٹریکشن ہو سکتی ہے نا پوٹینشیل, یا اور جو پاسٹ میں جو مجھ سے غلطیاں ہوئیں, انسان نا اپنا دیکھیے انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ,
وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ سورہ کامل میں آتا ہے انسان کو اپنا پورا پتہ ہے کہ میں کہاں پہ چلتا ہوں, کہاں ڈسٹریکٹ ہوتا ہوں, چاہے وہ جتنی مرضی دے کہ آئی نیڈیڈ سم ٹائم فار ریلیکسیشن ایکس وائی زی. میرے لیے پرابلی جو ہے نا سوشل میڈیا, ویسے تو اکثر اپلیکیشنز میرے فون میں نہیں ہیں, بٹ انسٹاگرام پہ کبھی کبھی انسٹاگرام میں انسٹالڈ ہے, اور اس میں آپ کو پتہ ہے انگیجمنٹ اور ہمارے جو گروپس بنے ہوئے ہیں براڈ کاسٹ کے, ان کو آپ کو انگیج رکھنا پڑتا ہے, تو وہ مجبوراً ایک طرح سے ہے. وین آئی گو ٹو انسٹاگرام, مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یار یا تو 10 منٹ کے لیے جا رہا ہے اینڈ یو ہیو ٹو ایگزٹ اینڈ یو آر گوئنگ ود اے پرپز, کہ تم نے جو تم میسیجز دیکھنے ہیں یا کچھ چیزیں کرنی ہے وہ کر کے. بٹ ایف آئی ڈونٹ انٹر انسٹاگرام ود گول یا ٹائم لمٹ میں نہیں کروں گا نا, پھر وہ آدھا گھنٹہ گزر جائے گا پتہ نہیں چلتا. اینڈ سبحان اللہ یہ اتنی وہ چیز ہے کہ جس میں آپ یعنی آپ قرآن پڑھو نا, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میں نے آدھا پونا گھنٹہ قرآن پڑھا ہے. انسٹاگرام میں ٹائم ایسے گزرتا ہے, اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ٹائم پازیٹیولی گزرتا ہوگا, بٹ جن لوگوں کا آنکھوں پہ فلٹر نہیں ہے, یا جن لوگوں انسٹاگرام میں کچھ مجھے بوائز نے فیڈ بیک دیا کہ اٹ از سافٹ پورن, اتنا گندا کانٹینٹ بھی اس میں آتا ہے اور شو کیا جاتا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں, انٹرسٹ کیا ہے اور آپ کیا اسکرولنگ کرتے رہتے ہو. وہی بندے وہ بتا رہے تھے, کہتے ہیں کہ یار مجھے نہیں پتا لوگوں کے فیڈ پہ کیا آ رہا ہوتا ہے, مجھے تو فٹ بال اور اس قسم کی چیزیں جو ہے نا مجھے اپڈیٹس مل رہی ہوتی ہیں. سو اٹ ڈپینڈس کہ بندہ کس چیز سے اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے. سو بیسیکلی ڈسٹریکشن یہ ہے کہ آپ نے جو گول رکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے زندگی میں جہاں پہنچنا ہے ان تک جاتے ہوئے وہ کیا ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ ایک دم سے رک جاتے ہو اور آپ اپنا سفر جاری نہیں رکھ پاتے ہو اور آپ ہٹ جاتے ہو, تو وہ زندگی میں کیا کیا چیزیں ہیں. سو موبائل فون از ون تھنگ. گولز بھی کیا ہے نا, مطلب آپ دنیاوی گولز, کوئی بندہ نا پڑھائی کرنا چاہ رہا ہے, یونیورسٹی میں اچھا جی پی لینا چاہ رہا ہے, یا اپنے آفس انوائرمنٹ میں اچھی پرفارمنس دینا چاہ رہا ہے, ان کے بھی ایک تو ہم نے ابھی تو اسٹارٹ کی رمضان کی عبادت سے, تو آئی تھنک ڈسٹریکشنز ہمارے کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں, کام کرنا چاہ رہے ہیں, اس پہ بھی نہیں اکثر ہوتی. یو نو, اور آئی وڈ سے کہ ڈسٹریکشن نا ایک تو لیول ہم نے ڈیسائڈ کر لیا, یہ فون ہے جو ہمارے اکثر قریب ہے. آئی تھنک ایک نا انٹرنلی بھی ہوتی ہے کہ لیٹ سپوز کبھی بار آپ فون سائڈ پہ رکھ دی اور آپ کو کتاب پڑھنا چاہ رہے ہیں, اور آپ کا دماغ کبھی ادھر نکل جاتا ہے, کبھی کدھر وینڈر کر جاتا ہے, کوئی تھاٹ کوئی کام یاد آنا شروع ہو جاتا ہے, یا کچھ اور ہو جاتی ہے, یا وہ کتاب میں جو بات لکھی ہے اس سے آپ کو کچھ اور, تو یہ بھی ایک فارم آف ڈسٹریکشن ہے دیٹ یو آر انیبل ٹو ڈو the task at hand. یہ it goes back to again the same problem. This is more internal by the way. پتہ کیوں, کیونکہ موبائل فون اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں نا, اس کی وجہ سے آپ کا اٹینشن اسپین کم ہو جاتا ہے نا برو. میں ریسرچ پڑھا تھا, ہاں برین راٹ اسی کو کہتے ہیں نا, برین راٹ ہوتا ہے, آپ کا اٹینشن اسپین کم ہوتا ہے, اور فون پھر آپ کو مس نہیں کرتا, آپ فون کو مس کرتے ہو, آپ چیزیں سوچتے ہو. لیکن یہ نا جو ایک تو فون والے سے ڈیفینیٹلی ہوتا ہی ہے, وہ تو کلیئر کٹ ریسرچ اس پہ بہت ساری ہے کہ آپ کا اٹینشن اسپین کم ہو گیا, یو کانٹ فوکس, آپ کا برین از آلویز اسٹیمولیٹڈ اینڈ یو نو ورکنگ 24. لیکن اگر جو بندہ اس میں اتنا انوالو نہیں بھی ہے نا, آئی تھنک دیر از شیطان کا بھی اس میں ایلیمنٹ ہے. کوئی خیر کی چیز قرآن پڑھ کھولیں گے, آپ کوئی اچھا لیکچر سن رہے ہیں, یا کوئی آپ دینی کتاب پڑھ رہے ہیں نا, تو وہ آپ کو وسوسے بھی ڈالتا ہے, آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے. میں نا کچھ دنوں پہلے ایک بڑے اچھے دوست کے ساتھ, وہ او سی ڈی پیشنٹ ہیں بیسکلی نا, وہ ان کے پاس ایک اسلام آباد کے نون سائیکارٹسٹ ان کے پاس ان کو لے گیا, تو کیونکہ وہ ریکور نہیں کر پا رہے تھے. اچھا یہ صحیح والی او سی ڈی ہوگی, ورنہ تو ہر دوسرا بندہ کہتا ہے مجھے او سی ڈی ہے. وہ او سی ڈی اور ہے, یہ ڈائگنوزڈ کلینکل او سی ڈی ہے, جس کے لیے وہ میڈیکیشن بھی لے رہے تھے کافی عرصے کے لیے. تو ڈاکٹر نے اصل میں وہ بھائی نا میڈیکیشن لے رہے تھے, پھر کچھ عرصے بعد چھوڑ دے رہے تھے, 2 سال کا ٹائم تھا, وہ سال بعد چھوڑ دے رہے تھے. تو میں نے ڈاکٹر پاس گیا, میں نے کہا دیکھیے مجھے نا آپ پورا بتائیں کب تک لیں گے, اور پھر اس کا ٹیپرنگ میتھڈ کیا ہوگا, تاکہ I don't want him to be dependent on medicines forever. So tell me the whole process. تو نے کہا تو ابھی مسئلہ ہے کہ یہ بھائی لیتے ہیں, سال کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, کم از کم ان کے کیس میں پرٹیکولرلی, کیونکہ ایک اور بھی ٹراما بھی اٹیچ تھا, ان کو 2 سال لینی ہے XYZ میڈیسن. کیوں؟ کیونکہ ان کے جو برین میں نیورو پیٹرنز بنے ہوئے ہیں نا, وہ 2 سال لگیں گے بریک ہونے میں, اور پھر برین دوبارہ سے پیٹرنز بنائے گا. سو ان کو جب بھی فار ایگزامپل ایکس ایونٹ ہیپنس, برین کا ریئیکشن وائی ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ نیورو پیٹرن بن چکا ہے ان کے ذہن میں. ہمیں وہ 2 سال کی میڈیکیشن دینی ہے, ان کو سال لے کے چھوڑنا نہیں ہے, تاکہ وہ پیٹرن ہم توڑیں اور پھر برین نیو پیٹرنز بنائے. ایک میں ریسرچ پڑھا تھا اسی سے ریلیٹڈ, وہ یہ تھی کہ
آپ جب بہت زیادہ اسکرولنگ کرتے ہیں اور ریلز دیکھتے ہیں, اسپیسیفکلی وہ انسٹاگرام کے اوپر ریلز پہ تھی, یو آر شفٹنگ ٹو اے نیو ریل ایوری 10 to 15 seconds. کہتے ہیں once you are shifting to a new reel every 15 seconds you are watching a different stuff, اور آپ یہ hundreds of times کرتے ہیں, آپ کا برین کا پیٹرن بن جاتا ہے کہ آپ کو 15 منٹ بعد کوئی اور سوچ چاہیے, 15 سیکنڈ بعد کوئی اور تھاٹ چاہیے, کوئی اور تھنکنگ چاہیے. تو ونس یو آر, آپ نے گھنٹہ انسٹاگرام یوز کیا, ریلیکس کیا اپنے آپ کو, ٹھیک ہے, ناؤ یو اسٹارٹ ریڈنگ قرآن. 15-20 سیکنڈ بعد آپ کا فوکس سائڈ پہ ہو جائے گا اپنے کام کی طرف. ونس یہ میں اپنا ایڈ کر رہا ہوں, اس ریسرچ میں نہیں تھا. ونس یو اسٹارٹ انٹر صلاح, 15 سیکنڈ اب یو آر فوکسڈ, 15 سیکنڈ گزریں گے آپ کا, سو آپ کا برین میں پیٹرنز بن گئے ہیں ٹو تھنک اباؤٹ سم ادر تھنگ ایوری 15 seconds. دیٹس وائی اٹ از سو ڈسٹریکٹیو. اچھا یہ دیکھیں نا, میں دیکھیں آپ نے ابھی موبائل کی بات کی ہے, ڈسٹریکشنز میں سمجھتا ہوں برو, اگر کوئی بندہ لیٹ سے دیہات میں ہے, اس کے پاس موبائل نہیں ہے فار ایگزامپل, اور اگر وہ باہر گھنٹوں گھنٹوں دوستوں کے ساتھ ٹائم گزار رہا ہے, گپے شپے لگا رہا ہے, تو دیہاتوں میں بھی بہت زیادہ ہو گیا کام. میں ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں ہے, ڈسٹریکشن ہو سکتی ہیں, ڈسٹریکشن ہو سکتی ہے. اب یعنی گھر میں اگر خواتین کی بات کریں, رائٹ, گھنٹوں گھنٹوں ڈراماز دیکھے جا رہے ہیں جی, تو آلسو ڈسٹریکشن. جو میں آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا, سبحان اللہ وہ مذاق میں بات چلی گئی. فار انسٹنس یو وانٹ ٹو گو ٹو نارتھ, آپ نے نارتھ جانا ہے, رائٹ. اب یہ گول آپ کا نارتھ کی طرف, اگر آپ دنیاوی ایسپیکٹ میں دیکھیں, یار میں نے فار ایگزامپل بیچلرس ڈگری لینی ہے, میں نے ماسٹرس کرنا ہے, یا میں نے آپ یہ کہہ لیں کہ فائنینشلی اسٹیبل ہونا ہے, جو بھی چیزیں ہیں, رائٹ, دنیاوی اگر ہم ایسپیکٹ میں دیکھیں, یا اگر آپ اپنا اخروی گول دیکھیں کہ ہم نے فار ایگزامپل جنت میں جانا ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے, رائٹ. اور اگر آپ کریں یہ کہ گول تو آپ نے سیٹ کر لیا ہے, یو ہیو ٹو گو ٹو نارتھ, لیکن آپ اپوزٹ ڈائریکشن میں جاتے ہیں, یا نارتھ میں جانے کے بجائے کبھی رائٹ جا رہے ہیں, کبھی لیفٹ جا رہے ہیں, یو ول نیور بی ایبل ٹو گو ٹو یور ڈیسٹینیشن. اگر جائیں گے بھی تو دوبارہ آپ واپس آئیں گے, اب جو راستہ ہے وہ دیکھیں گے, اور پھر آہستہ آہستہ آپ جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, رائٹ. اب ایک بندہ مثال کے طور پہ, ابھی او لیولس کے ایگزام آنے لگے ہیں, اب وہ ایگزامس کی تیاری کرنے کی بجائے راتوں کو اگر نیٹ فلکس دیکھتا ہے یا سوشل میڈیا پہ گزارتا ہے اپنا ٹائم, یا کچھ اور ایسا ویسا کام کرتا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کے مارکس افیکٹ ہوں گے اس لحاظ سے, رائٹ. اور اگر کوئی بندہ, لیٹس سے ابھی ہم رمضان کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ ایک بندہ ان ریئلسٹک گولز بنا لیتا ہے کہ یار میں نے فار ایگزامپل, سبحان اللہ, میں برو ایک بھائی سے بات کر رہا تھا, از اے فرینڈ آف مائن. باتوں میں نے پوچھا کہ یار ہاؤز یور رمضان گوئنگ, اور کتنا قرآن پڑھ رہے ہو. اینڈ سبحان اللہ آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ یار وہ کہہ رہا ہوگا کہ یار ایک پارہ الحمدللہ جز میں انشاءاللہ جو ہے نا ایک جو ہے دفعہ قرآن مجید ضرور میں کروں گا. یو نو واٹ ہی سیڈ ٹو می, کہتا ہے کہ ابو سعد بھائی میں 7 پارے پڑھتا ہوں پر ڈے. تو میں نے بولا اچھا آپ کو تو یعنی ماشاء اللہ آپ کی اسپیڈ تیز ہوگی, آپ, میں نا انالائز کر رہا ہوں آدھا گھنٹہ ذہن میں رکھتے ہوئے, تو آپ کو 3-3.5 گھنٹے لگتے ہوں گے. بولتے ہیں ابو صاحب بھی میری نا جو ناظری کی اسپیڈ ہے نا بہت سلو ہے, مجھے 6-7 گھنٹے لگتے ہیں. یار میں نے کہا سبحان اللہ. تو میں نے کہا کہ یار یو نو لک ایٹ یور سیلف, ہم لوگ بڑے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور یہ وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں, تو ایٹ ٹائمز اگر بندہ, اب دیکھیں دس از واٹ یو کال اے فوکسڈ پرسن. اور اس نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے کلائنٹس کو بتایا ہوا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کوئی سروسز نہیں دے رہا, ڈونٹ کال می ان رمضان. مجھے یہ اس بات, ایسی باتوں میں نا یہ لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دین کسی کے لیے اگر ہوتی ہے نا, تو یہ وہ والا ایک کیس ہے. برو بٹ یو ہیو ٹو ٹیک دی فرسٹ اسٹیپ, رائٹ. نہیں دیکھیں اگر ہم وہ تو دس کین ناٹ بی پریکٹسڈ. اف سم ون سیز, دیکھیں لا حول ولا قوت الا باللہ, یعنی آپ کے پاس جو انرجی ہے نیکی کرنے کی یا برائی سے روکنے کی, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن the question arises کہ کیا آپ نے اسٹیپ لیا ہے کہ نہیں لیا. ہاں نا, دیکھیے ایسی ایگزامپلز should motivate us to at least aim for such targets. relatively اپنی روٹین کے مطابق do the maximum as you can. بالکل. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اب آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیں. میں ویسے کوشش کرتا ہوں الحمدللہ ایٹ لیسٹ آئی فیل, آئی مائٹ بی رانگ, کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ زیادہ ٹائم نہ گزاروں, رائٹ. اور الحمدللہ یعنی ایسا میری رینڈم اسکرولنگ بھی نہیں ہوتی. اچھا جب آپ یہ ڈسٹریکشن کا سوچتے ہیں نا, تو یوٹیوب پہ آپ کو ایک اور چیز بھی ملتی ہے, ADHD, اور وہ پڑھ کے لگتا ہے کہ ہر بندے کو ADHD ہے.
اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی سنڈروم ہے نا. ویسے تو بچوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ یار بچوں میں تو نہیں ہے, بٹ یو سی ایڈلٹ ADHD بھی ہوتی ہے. اور یہ جو آپ کیفیت بتا رہے ہیں, آئی ایم شیور پریٹی مچ دیکھنے والے بھی کہیں گے یار اس سے تو ہم سبھی گزرے ہیں اپنے وقتوں میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, کہ آپ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں, بک ریڈنگ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں, اور ایک ہی سینٹینس کو آپ بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے یار, سینٹینس سمجھ نہیں آ رہا. میں اب پھر دوبارہ سے فوکس سے پڑھتا ہوں کہ کیا کہہ رہا ہے, اور پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا. تو دس ہیپنز, مے بی اٹس پارٹ آف یور اگین نیچرل بھی ہے. لیکن اس میں ایک چیز میں بتاؤں, ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بزنس میٹنگ میں ہیں اس میں تو فوکسڈ ہیں لیکن نماز میں فوکس نہیں ہے. سو یور کیپیبلٹی ٹو فوکس از دیئر, attention is not there. Is it because یہ نا آپ کے انٹرسٹ سے ڈیپینڈنٹ ہے. جیسے آپ نے اگر پڑھائی میں ہارڈلی کسی کا انٹرسٹ ہوتا ہے نا, تو آپ وہاں پہ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں آپ دینی چیزوں. لیکن وہی بات ہے کہ آپ کو فٹ بال کا میچ کھیل رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, یو ار انٹو اٹ, ٹھیک ہے. آپ بائکنگ کراتے ہوئے آپ کا دماغ شاید بائکنگ پہ, یو فوکس آن دا بائک اور اس کی آواز, اور مطلب یو انجوائنگ اٹ. سو وین یو انجوائنگ سم تھنگ تو آپ اس میں فوکس ہوتا ہے. فزیکل ایکٹیویٹی ہے نا, اس میں برین انوالومنٹ تھوڑی سی کمپیریٹیولی کم ہوتی ہے, اور برین انوالومنٹ یہ ریسرچ, پڑھنا لکھنا, آئیز فوکس, اس میں بہت زیادہ. یار آئی ایم پریٹی شیور موویز میں لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں. ہاں اس میں فزیکل ایکٹیویٹی زیرو ہے. آپ بیٹھے ہوئے سنیما میں دیکھ رہے ہیں, گھر میں بیٹھے مووی دیکھ رہے ہیں, ہم جو باتیں کر رہے ہیں ابھی ہم بڑے فوکسڈ ہو کے بات کر رہے ہیں, ہمیں دوسری باتیں ساری سمجھ میں آ رہی ہیں, ہمیں سارے وی آر انٹو دا انوائرمنٹ. بٹ سو وہ جو ہم ایک شیخ بتا رہے تھے کہ سو بیسکلی آپ میں کیپیبلٹی ہے فوکس کرنے کی, بٹ آپ نے انویسٹ نہیں کیا اپنا فوکس اس میں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز میں چلے جائیں اور اٹس لائک اے وائی فائی, یو ٹرن آن اینڈ اٹس کنیکٹڈ, ایسا کبھی نہیں ہوتا. یعنی آپ کو کانشیس ایفرٹ چاہیے, جیسا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے, تو شیطان وسوسے دیتا ہے جی, جس کی وجہ سے آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں. بالکل. اور آپ کا کانشیس مائنڈ اسٹرانگ جب تک نہیں ہوگا آپ ڈسٹریکشنس کو اوور کم نہیں کر سکتے. اور ایک صحابی تو نماز پڑھنا شروع کیا تھا تو ان کو بہت زیادہ ڈسٹریکشن ہوتی تھی, تو اللہ کے نبی سے انہوں نے پرابلم شیئر کیا, تو آپ نے کہا ذاک شیطان یقال له خنزب, یہ شیطان جس کا نام خنزب ہے, تو اس کی JD ہے پراپر, یعنی اس کی وہ سب پیدا اس لیے کیا گیا کہ وہ لوگوں کو, تو تم کیا کرو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ لیفٹ سائڈ پہ ڈرائی اسپٹ کرو. تو وہ صحابی اور صحابہ بلکہ اور بھی مثالیں ملتی ہیں سبحان اللہ, جن کو ڈسٹریکشن وسوسے میں کی فارم میں نہیں ہو رہی, لیکن بلکہ فزیکل ڈسٹریکشن ہو رہی ہے. وہ ایمپیوٹیٹ کر رہے ہیں فار ایگزامپل, یا وہ صحابی جو ہیں وہ سیکیورٹی پہ کھڑے ہوئے ہیں اور تیر آ کے لگتا ہے, ہاں جی, اور وہ اپنی نماز پوری کر رہے ہیں, وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہو رہے. حالانکہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. کیسے ہم کبھی فون میں بہت بزی ہیں نا, بیگم نے بات کی 2-4, ہم سنی نہیں, ہم نے سنی نہیں, ہم نے بچوں نے آگے ٹچ بھی کر دیا, ٹچ کر دیا, یا آپ نے ہاں کہہ دیا کسی بات پہ, میں آج آپ نے ہاں یہ کام کر دوں گا, میں 2 درجن انڈے لے آؤں گا میں, ٹھیک ہے, اور آپ لے جاتے ہیں. جیسے مجھے کہا کہ 0.5 0.5 لکھا, 0.5 کلو دہی لے گیا, 5 کلو دہی لے گیا. آج میں یار آپ نے یہ سوچا نہیں کہ 5 کلو دہی کیوں لاؤں گا میں, وہ اب زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وائف نے کہہ دیا بس لے گیا, سوچنا بھی نہیں کہ وائف نے کچھ بنانا, شاید پڑوس میں لسی بانٹنی ہے. ہاں سمینا ہوا تو نا, مجھے لگ رہا ہے 2 کلو لسی تو میں پیوں گا اس میں سے. علی دیکھیے, علی سمینا سبمیشن ہونی چاہیے, ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات. اچھا انفیکٹ آج ہی میں ایک یہ اسی بات پہ نا ایک ویڈیو سامنے آئی, اور وہ پتہ کیا تھا, سبحان اللہ یاد, اٹ واز سچ اے فنی ویڈیو. پتہ نہیں آپ لوگوں کو شاید نہیں بھیجی. اس میں نا ایک بندہ اپنے فون کو یوز کر رہا تھا, اور پھر کہیں کھڑا ہوا ہے, کہیں پراپر کسی مارکیٹ پلیس میں کھڑا ہوا ہے, فون کو یوز کرتا ہے, جیب میں ڈالتا ہے, اس کے ساتھ اس کی پش چیئر ہے بچے کی, اور دیکھتا اس پہ سامان پڑا ہوا ہے, بچہ نہیں ہے, سامان اٹھاتا ہے, بچہ کدھر گیا, ایسے دیکھ رہا ہے پریشان پھر ہے برو, دیکھتے ہیں کہاں گیا بچہ, کافی دیر ٹینشن میں ہے, بچہ اس کے پیچھے جو ہے نا جو بیبی کیریئر تھا نا اس میں پیچھے تھا بچہ. تو اتنا بھی انسان ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو یس جو آپ نے کہا نا کہ صحابہ کے ایگزامپلز, تو یہ ایسا ہوتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کا ایک یہ ایپیڈیمک ہے ڈسٹریکشن, پرابلی سے ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ ایوری بڈی از ڈسٹریکٹیڈ. اور شیطان نے, جیسے آپ نے بات کی نا وسعت بھائی, کہ مین جو گول ہے اس سے ڈسٹریکٹ کیا ہوا ہے. اور شیطان نے واللہ قسم کھائی تھی, مجھے ایک منٹ دیجیے گا, میں ذرا اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان نے کہا تھا
ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم, اور رائٹ لیفٹ سے بھی آؤں گا, سامنے سے, پیچھے سے, رائٹ لیفٹ سے. سامنے سے آنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی شیطان تو فزیکلی ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے, بٹ شیطان سامنے سے کیسے آئے گا؟ یعنی شیطان سامنے ان یور فیس دنیا ایسی لے کے آئے گا, چیزیں ایسی لے کے آئے گا کہ آپ کو کچھ اور نظر نہیں آئے گا. جسٹ امیجن یو آر ڈرائیونگ یور کار اور آپ کے بالکل سامنے ٹرک آ جاتا ہے بہت بڑا, آپ کو نظر نہیں آتا کہ آگے کیا وہیکلز آ رہی ہیں, کیا آپ کہاں پہ ہو. اسی طرح سے دنیا آپ کے بالکل منہ کے اوپر لے آئے گا. یو ول نیور بی ایبل ٹو سی اینی تھنگ ایلس, کیونکہ انسان بائی نیچر امپلسو ہے, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو, انسٹنٹ ریوارڈ کو پسند کرتا ہے اوور لانگ ٹرم ریوارڈ. میں آپ سے ایک ایگزامپل شیئر کرتا ہوں. امیجن ایک بندہ آپ سے کہتا ہے کہ ایک گھر ہے, لیٹ سے وہ ساؤتھ افریقہ میں ہے, اور وہ بیچ کے بالکل اوپر ایک بڑی سی کلف ہے, اس کے اوپر گھر بنا ہوا ہے, اور کیا کمال کا ویو ہے, زبردست ٹاپ جگہ ہے. وہ ہے لیٹ سے 200 ملین کا, بٹ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو دوں گا $2,000 کا. آپ کو یقین نہیں آتا, کہتا نہیں میں آپ کو کنفرم دوں گا, بٹ شرط یہ ہے پیسے آپ نے مجھے آج دینے ہیں, اور یہ آپ کو 25 سال بعد ملے گا. 25 سال بعد ملے گا, پیسے آپ نے مجھے آج دینے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو ایک بڑا نارمل سے گھر کی آفر ہوتی ہے, لیکن وہ آپ کو آج ہی مل رہا ہے. وچ ون وڈ یو پریفر؟ یو وڈ پریفر انسٹنٹ. اس لیے بزنس مین بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بندہ کہتا ہے نا میں آپ کو زیادہ پیسے دوں گا بٹ 2 مہینے بعد دوں گا, اور اسے کم پیسے دینے والا کیش لے کے آتا ہے اور آپ کو دیتا ہے, یو پریفر سم تھنگ. تو ہیومن بائی نیچر آر انسٹنٹینیس اینڈ امپلسو ان نیچر. جو ہمارے سامنے ہوتا ہے نا, بل تحبون العاجلہ, یہ تو قرآن میں آتا ہے, تم عجلت کو نا انسٹنٹ چیزوں کو پسند کرتے ہو. آپ نے جو آیت بتائی ہے, یہ جو کہ میں آگے سے بھی اٹیک کروں گا, پیچھے سے بھی کروں گا, جو شیطان نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے, اس سے پہلے اس نے یہ بتایا تھا کہ اے اللہ آپ نے اس انسان کی وجہ سے مجھے جنت سے باہر نکالا ہے, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو گول ہے ہمارا, جو صراط مستقیم ہے, وہاں پہ ہمیں ڈسٹریکشنز ملیں گی, وہاں پہ شیطان صاحب ملیں گے ہمیں, رائٹ. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار بتایا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. This dunya is distraction actually. رائٹ, اس میں ڈسٹریکشنز آئیں گی. اور سبحان اللہ, جب آپ نے بھی وہ اسکرین شاٹ جو شیئر کی تھی جس میں مختلف سلف صالحین کے جو اقوال تھے, برو یہ جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قرآن مجید میں جو آیت ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, تو کیسے ڈسٹریکشنز کی طرف چلا گیا تھا اپنے رب کریم کی, یعنی جب رب کریم کی بات کریں, رائٹ, یعنی تو دھوکے میں کیسے آ گیا, ڈسٹریکشن کیسے آ گئی تیری زندگی میں, رائٹ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ, اور وہ جو سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا ہے, جو ڈسٹریکشن جو ہے پیدا کرنے والا ہے, وچ از شیطان, تم اس کے دھوکے میں کیسے آ گئے. بالکل. تو دیکھیں ڈسٹریکشن دیکھا جائے تو ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ بندے نے 5 منٹ کے لیے اپنا کوئی ٹاسک کر رہا ہے, موبائل کھول لیا, ٹھیک ہے, اس نے رینڈم اسکرولنگ کر لی, لیکن دس پرسن از ویل ڈسپلنڈ, یار میں نے 5 منٹ سے زیادہ نہیں کرنا, لیکن وہ 5 منٹ کی بھی ڈسٹریکشن تھی بائی دا وے, وہ لیکن تھوڑے ٹائم کے لیے تھی. کئی ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں, رائٹ, قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں. اب سبحان اللہ, آج تراویح میں شیخ نا ریسائٹ کرے تھے مختلف اقوام کے بارے میں نا, بندہ بزنس میں اتنا آگے چلا جاتا ہے, تجاوز کر جاتا ہے. جو قوم شعیب تھی, ہمیں پیسہ چاہیے, وی ڈونٹ مائنڈ کہ وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے, حرام طریقے سے آ رہا ہے, تو وہ پیسے کی وجہ سے ڈسٹریکشن میں آ گئے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے پوری قوم کو تباہ کر دیا. اب دیکھیں یہ بندے کو کہاں سے کہاں لے کے جاتی ہے. اب کئی بندوں کی ڈسٹریکشن کیا ہوتی ہے کہ یہ جو ہم جنس پرستی ہے, قوم لوط کی جب ہم بات کرتے ہیں, برو واللہ یو نو اٹ گیوز یو گوز بمپس. قوم لوط کے اوپر جو عذاب آیا نا, شاید ہی کسی اور قوم پہ آیا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی سیویئر پنشمنٹ کے بارے میں بتایا ہے, یعنی جعلنا عالیہا سافلہا, کہ ہم نے جو اس کا عالی تھا, جو چیز اوپر تھی ہم نے نیچے کر دی, اور نیچے والی چیز اوپر کر دی, میننگ درم بھرم کر کے رکھ دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, اور ہم نے ایسی بارش کی, اور یہ کامن ناؤن استعمال کیا گیا ہے, جیسے ہم کسی کو تھریٹ کرتے ہیں نا, تمہارا میں وہ حال کروں گا تمہیں لگ پتہ جائے گا, رائٹ. یعنی آپ بتاتے نہیں کہ کیا ہوگا اس کے ساتھ, ہم نے ایسی پتھروں کی بارش کی, وہ بس ایک بارش تھی, یعنی اٹس اے تھریٹ فرام اللہ سبحانہ و تعالی. یار اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ
پوری دنیا کو ڈسٹریکشن کہہ رہے ہیں ان ریلیشن ٹو دا الٹیمیٹ نیچرل گول آف اے مین وچ از ایسوسیٹنگ ود یعنی کہ ورشپنگ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ نا ورشپنگ اللہ سبحانہ. تو اس کی مد میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری کی پوری دنیا کو ہی ڈسٹریکشن کہہ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان کی یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں نا, جو ورلڈلی گولز بھی انسان بناتا ہے اگر اس میں بھی کبھی کبھی وہ حد سے تجاوز کر دے اور اسی کے لیے جینا شروع کر دے تو وہ بھی اس کے الٹیمیٹ گول سے تو تکاثر بھی ہے نا, الحاکم التکاثر یہی ہے کہ آپ کو یہ جو دنیاوی چیزیں اس کے کمپٹیشن اور یہ جو آپ نے ڈفرینٹ قوموں کا ذکر کیا وہ بھی دنیاوی اس کے اندر ایلیمنٹس ہیں نا, کہ دنیاوی مال کے پیچھے اپنی جنسی خواہشات, یو نو when the focus is this دنیا, اور اس کی کوئی بھی مینیفیسٹیشن ہو سکتی ہے. حالانکہ یہ چیزیں جائز ہو سکتی ہے, یہ چیزیں جائز ہیں, مال کمانا جائز ہے, ٹھیک ہے. جس طرح قرآن میں آتا ہے کہ مال اور اولاد تمہیں اپنے تمہارے لیے ایک امتحان ٹیسٹ بھی ہے اور تمہیں ڈسٹریکٹ بھی کر دے گا. تو اب مال اور اولاد دونوں مطلب کوئی ایسی چیز بائی اٹ سیلف کوئی خراب چیزیں نہیں ہیں, فی نفسی غلط نہیں ہے, بٹ گول نہیں ہونا چاہیے. اچھا میں یہ جو ہے نا یہ جاب, یہ بچے, یہ پوزیشن, they are a means to an end. They are not the end. They are not the main project. Project اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اصل میں نا وہ جو آپ راک کلائمبرس کو دیکھیں نا, تو انہوں نے جب وہ کلائمب کر رہے ہوتے ہیں نا تو they have to throw their hook جتنا اوپر تھرو کر کے, اگر وہ 30 feet اوپر پھینکے تو they can climb 30 feet, بٹ وہ 20 feet اگر پھینکے تو they can only climb 30 feet. اس کے بعد دوبارہ ہوک پھینکنا پڑتا ہے. شیطان wants me and you to throw our hook کافی نیچے 5 feet تک پہنچے, یعنی شارٹ ٹرم سوچے یہ. اس لیے شیطان یعنی ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ جو گناہ ہے نا یہ اس میں امیجیٹ پلیجر تو ہے بٹ لانگ ٹرم ریگریٹ ہے. وہ کہتا ہے نہیں امیجیٹ پلیجر تو ہے نا, چاہے جو مرضی ہے فوراً سے کر لے. یعنی ان یور فیس گناہوں کو نا انسان کو ایسے لذت والا بنا دیتا ہے گناہوں کو یا امیجیٹ پلیجرس کو, کہ کہتا ہے یار میں لانگ ٹرم کانسیکوینسز پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن مجھے اگر فوراً سے یہ مزہ آ جائے. اور وہ ایک ریسرچ بھی ہے نا, وہ بڑی کمال کی ریسرچ ہے, وہ جو دا مارش میلو ریسرچ ایکسپیریمنٹ بلکہ تھا, اٹس این ایکسپیریمنٹ. یس, انہوں نے یہ کیا کہ ایک بڑے ہال میں ڈفرینٹ مارش میلوز رکھ دیں اور بچوں کو بولا کہ آپ میں سے جو بچہ ریزسٹ کرے گا مارش میلو نہیں کھائے گا, he'll get 2 marsh mellows. 5 منٹ کے لیے ریزسٹ کریں, you will get 2 marsh mellows. If you resist your temptation for like 10 minutes, you will get 3 marshmallows, so on and so forth. ٹھیک ہے, ہم آپ سے سپرویژن نہیں کریں گے, ہم باہر جا رہے ہیں. پیرنٹس, ٹیچرز, چائلڈ سائیکالوجسٹ جو بیہیویئرل پیٹرنز نوٹ کر رہے تھے بچوں کے, باہر چلے گئے, کیمراز تھے, LCDs لگی ہوئی تھیں, اور انہوں نے دیکھا بچے پہلے ایک بچے کو نا وہ کمرے میں بٹھاتے تھے, اس کے سامنے ایک راؤنڈ ٹیبل کے اوپر نا ایک مارش میلو ملٹیپل اس میں یہ جس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, چھوٹی ایج کے بچے ہیں, چھوٹی میں تو وہ جو پرائم میں بچے دیکھے ہیں وہ تو بڑا فنی سے وہ ہیں, وہ تقریباً 6, 7, 8, 9 ایئر اولڈس کا ہوگا. اور اس میں انہوں نے یہ کیا کہ پہلے جو 10-15 سیکنڈ دے ور فوکس کہ نہیں کھانا, ٹھیک ہے, بٹ آفٹر سم ٹائم ایک جو بچے نے جو کہ اتنا سیلف کنٹرول والا نہیں تھا, جا کے اس نے کھا لی, سب کو فومو ہونا شروع ہو گیا, وہ اس نے کھا لی, ہم کیوں نہیں کھائیں, وہ بھی دوسرے نے بھی کھا لی. کچھ لوگ رکے ہوئے تھے, کچھ لوگ کھانا شروع کر دیا, ہلچل مچی, ایوری بڈی اسٹارٹ ایٹنگ دا مارش میلوز. صرف 98% بچوں نے کھا لی اور 2% بچوں نے نہیں کھائی. اچھا, اور بڑے کوئی تگڑے بچے تھے, انہوں نے نہیں کھائی. انہوں نے کہا ہمیں نا بعد میں ہم اس کا ایکسٹرا ملے گی, کیونکہ ہم ابھی ایک نہیں کھائیں گے, ہمیں پورا پیکٹ ملے گا, پیکٹس ملیں گے. اصل متقی وہ تھے. And you know what happened was, so it's a longitudinal research. انہوں نے کیا کیا, ان بچوں کو بالکل چھوڑ دیا. 10 سال بعد جب وہ 18 کے ہوئے اور کچھ 20 کے ہوئے, یعنی ڈفرنٹ آئے, انہوں نے ان کے پیٹرنز نوٹ کیے. جن لوگوں نے فوراً سے کھائی تھی نا اور اسی سیکوینس میں کھائی تھی, they had lesser grades, اوبیسٹی ان کے اندر تھی, جنک فوڈ کی وہ عادی تھے, جم ایکسرسائز کے لیے نہیں جایا کرتے تھے, مور وزٹس ٹو ڈاکٹرز, اور جن کی شادی ہو گئی تھی they had marital issues, امپلسو تھے, وہ غصہ فوراً سے نکال دیا کرتے تھے, کنٹرول نہیں تھے, ایموشنل انٹیلیجنس نہیں تھی. اس کی ریزن یہی ہوگی نا کہ دیکھیں فار ایگزامپل اس بچے کے بھی ایگزام آنے والے ہیں, یہ چلو یار ذرا نیٹ فلکس بھی دیکھ لیتے ہیں, چلو گھومنے پھرنے کے لیے چلتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کے ریزلٹس بھی جو ہے افیکٹ ہو رہے ہوں گے. اچھا, تو یہ جو ہے نا اس میں انہوں نے پتہ کیا کیا, انہوں نے اچھا ان بچوں کا دیکھا جنہوں نے رجسٹ کیا اپنے آپ کو, ان کا دیکھا, ان کی فزیک بھی اچھی تھی, سارا معاملات ان کے سیٹ تھے, دے ور مچ بیٹر اینڈ لیسر وزٹ ٹو ڈاکٹرز. انہوں نے کیا کہ جو شخص بھی امیجیٹ پلیجر کو پریفر کرتا ہے وہ لانگ ٹرم ریوارڈ
وہ لیس ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے. اور جو بندہ انسٹنٹ پلیجر کو لے لیتا ہے اوور لانگ ٹرم ریوارڈ, وہ ویک ہے ایموشنل انٹیلیجنس میں. I think this needs to be learned. اس کی crux پتہ ہے This کیا bro؟ needs to be acquired. اس کا crux یہ ہے which really it was surprising. یہی جو بچے ٹین ایج میں پہنچے اور جب پھر 20s میں پہنچے اپنی پروفیشنل لائف میں, those kids who were patient وہ زیادہ سکسیزفل تھے اپنی لائف میں, کیونکہ انہوں نے اپنی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو روکا تھا تاکہ وہ بگر گول کو اچیو کر سکیں. یہ راتوں کو اٹھتے بھی ہوں گے, انہوں نے اپنے پروجیکٹ پہ زیادہ ٹائم بھی لگایا ہوگا. اور آن دا کنٹری جن بچوں نے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی تھی کہ جی ہمارا امپلسیو بیہیویئر ہے, ہمیں ابھی یہ چیز چاہیے, they were never satisfied with their life, اور ان کے اندر نا حسد, انوی جیسی بیماریاں پیدا ہو گئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو لیسن تھا نا, پتہ کیا تھا, وہ یہ ہے کہ اصل جو ہمارا پرپز ہے نا وہ ہے انک قادح الی ربک قدحا فملاقی. تم لوگ ہر سانس ہمیں رب کے قریب کر رہا ہے, ہر ایک سانس ہمیں رب کے قریب کر رہا ہے, بٹ یہ ہے کہ شیطان بیچ میں ڈسٹریکشنز لے کے آتا ہے. ایز اف یو آر واکنگ, آپ نے سامنے اپنے بچے سے ملنے کے لیے جانا ہے, بٹ پیپل آر شاؤٹنگ اینڈ کالنگ یو, علی بھی بات سنیں, خرم بھی بات سنیں, اور ابو سعد بات سنیں پلیز, اینڈ آپ کا گول وہ ہے. پیپل جو ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر, کچھ لوگ چلتے رہتے ہیں. تو ہمارا مین گول اللہ کی ذات ہے, لیکن شیطان کیا کرتا ہے بیچ میں نا تھرو کرتا ہے, کوئی لڑکی, کوئی ڈرگس تھرو کر دی, کوئی پیسہ تھرو کر دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ جو ہے بیسیکلی وہ یہی ہے کہ دیکھیں جو سرٹن پرسنالٹی ٹائپس بھی ہیں وہ بھی تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو دی جاتی ہیں, اور پھر ہر بندے پہ ٹیسٹ مختلف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر بندے کو مختلف طریقے سے آزماتا ہے نا. تو ایک پرسنالٹی بھی جو انسان کی ہوتی ہے وہ بھی اس کے لیے ٹیسٹ بنتی ہے کہ اس پرسنالٹی کے اگینسٹ اس نے کانشیس ایفرٹ کر کے ایک اسکل ایکوائر کرنا ہے جو کہ مائنڈ فل ہونے کا ہے, مے بی یو نو, ٹھیک ہے, ڈسٹریکشنس کو اوور کم کرنے کا ہے, اینڈ ٹو گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ. اور شیطان بھی جو ہے نا وہ بھی آپ کو ہر بندے کو نا اپنی طرح اس کے پرسنالٹی کے مطابق پھنساتا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ ہر بندے کو نا ایک ہی اس کے پاس ٹرک نہیں ہے جو سب کے ساتھ باری باری ٹرائی کرتا ہے. ہاں, کسی کو نا جس طرح آپ نے کہا نا لڑکی سے, کسی بندے کا نا خواتین زیادہ ٹیسٹ ہوگا, کسی کے لیے مال زیادہ ٹیسٹ ہوگا, کہ یار میرے لیے مال بھی ٹینشن نہیں, لڑکی ٹینشن, لیکن میوزک نہیں چھوٹتا. ٹھیک ہے, وہ کہ یار میں مطلب ایوری بڈی از ڈفرینٹ. اور کسی کے لیے غصہ ہوگا, مطلب کسی لڑکے کا یا لڑکی کا سیویئر اینگر ایشوز ہیں, کسی کے لیے رشتہ داروں میں ایشوز ہوں گے, یو نو, کچھ لوگوں کے بالکل اپنے ماں باپ سے نہیں یا بہن بھائی سے نہیں بنتی, یو نو, ایوری ول ہیو دیئر اون سارٹ آف چیلنجز. ابن قیم بھی الویز یہی بات کرتے ہیں, سیم ہی بات کرتے ہیں, یو ول کنٹینیو. ابن قیم کہتے ہیں کہ شیطان سنفس دا پرسن, کہ اس کی نیچر کس طرح کی ہے, وہ کس طرح کی اس کی ذات ہے. اف اے پرسن از ڈسپلنڈ, اسٹرکٹ اسکیجول, اسٹرکٹ ان یعنی کمٹمنٹس, وہ اس انسان کو دین میں بھی شدید کر دیتا ہے اور تکفیر تک لے جاتا ہے, اور اس کو لوگوں پہ وہ فتوے لگاتا ہے, اور وہ لوگوں کے معاملے میں بھی سخت ہو جاتا ہے. لوگوں کہتے ہیں مارو گرا دو, مارو مر جاؤ والی اصول پہ وہ اس طرف لے جاتا ہے. اینڈ ایف اے پرسن از لیزی بائی نیچر, لیتھارجک, اور ہی از اے کاؤچ پوٹیٹو, وہ اسے اس کی نمازوں میں کمپرومائز کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ اسے گولز بڑے لیسر سیٹ کرتا ہے, وہ اس کو کہتا ہے یار چلو یہ کام بعد میں کل کر لیں گے, کل سے 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کریں گے. حالانکہ نماز میں وہ سبحان اللہ بڑی امیزنگ بات کر رہی, کہتے ہیں کہ ہم سب کو نہیں پتا کہ ہمارے سامنے کتنا کچھ رکھا ہے. کسی کی ہیلتھ ہے, کسی کی بیماری ہے, کسی کی غنی ہونا ہے, کسی نے فقیر ہونا ہے, بٹ ایوری بڈی نوز کہ اس کے سامنے ایک چیز ہے, وہ ٹائم ہے, وہ ٹائم ہے جی. ایوری بڈی نوز. شیطان جو ہے نا وہ ٹائم اس کو پتا ہے, یہ گارنٹیڈ ہے اس کے پاس آنا ہے, کچھ کے پاس 10 سیکنڈ, کچھ کے پاس 10 سال, یہ میں سے ضائع کروا دوں کسی طرح سے. اور وہ کیا کہتا ہے کہ نماز میں ڈیلے کر لو, بٹ ابھی فار ایگزامپل انسٹاگرام کھولنے میں ڈیلے نہ کرو. سو وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں انسان کو کہ تم ابھی بیٹھے ہوئے ہو, اٹس ایزی ٹو اوپن انسٹاگرام, ہاں نماز بعد میں پڑھ لینا, ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز. یعنی اس کا مطلب کہ مائنڈ کا اسٹرانگ ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کا مائنڈ اسٹرانگ نہ ہوا تو آپ یا تو ادھر سلپ ہو جاؤ گے لیسر کی طرف, یا ورنہ دوسرے ایکسٹریم کی طرف. میں کہتا ہوں مائنڈ اسٹرانگ ہونے کے ساتھ ساتھ نا آپ کو تھوڑا سا اسمارٹ ان دا سینس یو نیڈ ٹو بی ویجیلنٹ اینڈ مور اویئر آف یور سیلف. جی جی, ٹھیک ہے, سیلف اویئرنیس اس میں بہت امپورٹنٹ ہے, اینڈ ساتھ اپنے ساتھ آنیسٹی بھی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ہوتا پتہ ہے کہ سبحان اللہ, آپ
شیطان نا آپ کو پتہ بھی لگ رہا ہے نا کہ میرے اندر یہ ویکنیس ہے. فار ایگزامپل جیسے آپ کا لیزینس ہے, ایک بندے کو پتہ ہے میرے اندر لیزینس ہے, لیکن کیا ہے وہ اپنے نا اس لیزینس کو ریشنلائز کروائے گا شیطان اس کو کہ نہیں یار تو لیزینی ساری ایسی آج کل تو اتنا اس میں بھی اتنی کوئی مسئلہ نہیں, نماز تجھے مل تو گئی تھی نا, آخری رکعت ہی ملی, یو نو, اور وہ ریشنل اینڈ یو اسٹارٹ ٹو ریشنلائز یور ویکنیسز, پھر وہ ویکنیسز پرماننٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جسٹیفائی اٹ, اور وہ سبحان جسٹیفائی. دوسرا جو ایک اور ایلیمنٹ ہے, یہ شاید کچھ لوگوں کے ساتھ ہو اور میں نے پرسنلی کچھ لوگوں کے ساتھ دیکھا بھی ہے اور ایکسپیرینس بھی کیا, اینڈ دس از ویری اسکیری, کہ کچھ لوگ نا بہت سوچتے ہیں, تھنکنگ اوور تھنکنگ کرتے ہیں چیزوں پہ, اینڈ سبحان اللہ لوگوں کو ایسے ایسے ڈاؤٹس ڈالتا ہے کبھی اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اباؤٹ تھنگس, اور لوگ اللہ اکبر دے آر تھنکنگ اباؤٹ اٹ آل دا ٹائم اینڈ اسٹریسنگ اباؤٹ اٹ. نماز چھوٹ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ویسے یقین ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے سچ کیا ہے, لیکن وہ ایک ایسا وہ تھاٹ ڈال دے, بیکاز شیطان نوز یہ بندہ نا اوور تھنکر ہے, یہ ہر چیز کو بیٹھ کے کرتا جائے گا, سوچتا رہے گا, اس پہ ڈویل کرتا ہی رہے گا, اور وہ ڈویل کر کے اس کی لائف میس اپ ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس بندے کو کیا ریئلائز کرنا ہے کہ یار آئی ایم این اوور تھنکر, آئی نیڈ ٹو اسٹاپ, دس از واٹس, مطلب شیطان از پلئنگ ود می اس طرح سے, تو میں نے یہ نہیں ہونے دینا. ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھیں نا, ابھی آپ نے جو بات کی ہے سبحان اللہ برو, آئی سیڈ دس ارلیئر ایز ویل, جب آپ دین کی باتیں سنتے ہو, سمجھتے ہو, اور یہ جو آج کل کے جو فلاسفرز ہیں, جو سیلف ہیلپ بکس, ان کی سبحان اللہ ہم اس کو یعنی انفارچونیٹلی بلیٹل کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو بڑا پرانا دین ہے 1400 سال پہلے, اور اس کو بڑا ہم لوگ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے یہ جو ڈاکٹر والٹر کی یہ جو ابھی مارشمیلو جو ٹیسٹ آپ نے بتایا ہے, اچھا لوگ اس میں کہیں گے واو یار یہ تو بڑی زبردست انہوں نے اسٹڈی کی ہے. اچھا ایک اور اسٹڈی ابھی ریسنٹلی جو دیر از اے بک ڈوپامین نیشن, اور ڈاکٹر اینا لیمبیکے, ابھی جو ڈسٹریکشن کی ہم نے بات کی ہے یا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی ہم نے بات کی, اور آج کل یہ جو ٹرم ڈوپامین ہم بڑا یوز کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ. اچھا اس ڈاکٹر نے نا بڑا زبردست انالوجی سے سمجھایا. شی واز سیئنگ کہ اٹس لائک اے سی سو, ایک جگہ پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, اور بندہ جو بھی اس کا دل کر رہا ہے کہ جی لیٹس سے ہی از ان ٹو واچنگ ان اپروپریٹ کانٹینٹ فار انسٹنس, اس کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ملی, رائٹ. تو ہوا کیا کہ جو سی سو والی سائڈ جہاں پہ یہ بیٹھا ہوا ہے نا وہ بھاری ہوا ہے, اینڈ دی ادر سائڈ جہاں پہ گرملنز ہیں, جو وائرسز جو ہوتے ہیں نا, ان کا پلڑا ابھی ہلکا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نے کوئی بھی کام کیا, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن آئی, جو تھریش ہولڈ ہے آپ نے اس کو ڈسٹرب کیا, یعنی آپ کا تھریش ہولڈ آپ کو بڑی ایک وہ پلیجر ملتا ہے وہ اوپر چلا گیا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم تھوڑی دیر کے بعد وہ نا کرش ڈاؤن بھی جاتا ہے, وہ نیچے اس میں کریش بھی آتا ہے, رائٹ. بولتے ہیں جب آپ یہ کام شروع کرتے رہتے ہیں نا, let's say you watched this content for 5 minutes initially, you liked it, اور پھر وہ 5 منٹ سے 10 منٹ ہو جاتا ہے, and then it is getting gruesome, یعنی پہلے معاذ اللہ یعنی بندہ بڑا انوسنٹ طریقے سے شاید سٹارٹ ہوتا ہوگا, یا اس نے کوئی مووی میں کوئی ایسا کانٹینٹ کوئی دیکھ لیا, کوئی ایسا سین دیکھ لیا, پھر آہستہ ایسا ہے نا وہ پھر آگے چلتا رہتا ہے, پھر they are into watching stuff جس میں چلڈرن بھی انوالوڈ ہیں, رائٹ, اور اینیملز آر انوالوڈ معاذ اللہ والعیاذ باللہ, میننگ دا مور یو آر پٹنگ انٹو دیٹ اسٹف, آپ کا تھریش ہولڈ اور زیادہ ڈسٹرب ہوتا جا رہا ہے, وہ زیادہ اوپر جاتا ہے, اور پھر اتنا ہی کریش ڈاؤن بھی کرتا ہے. اینڈ دا ٹائم کمز, وہ جو دوسری سائڈ تھی سیسو کی نا جہاں پہ وہ وائرسز تھے وہ بھاری ہو جاتے ہیں اور آپ کا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے, اینڈ دا ٹائم کمز آپ بھی کہتے ہیں کہ یار آئی ایم ناٹ گیٹنگ دا پلیجر اینی مور. جب بندہ سگریٹ بھی اسٹارٹ کرتا ہے وہ نارمل سگریٹ ہوتا ہے, ایڈکشن ہو جاتی ہے, پھر وہ اس پہ دنیا جہاں کے نارکوٹکس ڈالتا ہے, چیزیں ڈالتا ہے کہ یار اب مجھے نا وہ پلیجر نہیں مل رہا. ایونچولی یہ ڈاکٹر کیا کہنا چاہ رہی ہے کہ جس کو آپ پلیجر سمجھتے ہو نا, ایونچولی وہ پین بن جاتا ہے آپ کی زندگی کا. اور اس نے کیا یعنی فلاسفی دی ہے وچ از ویری ریلیونٹ, وہ کہتی ہیں ایونچولی جو آج کی پین ہے نا وہ کل کو آپ کے لیے پلیجر بن جائے گا. یو ہیو ٹو بی سیلف ڈسپلن. ہاؤ؟ فار ایگزامپل میں آج جم کی ایگزامپل دوں گا. جم جانا پہلے ایک ہفتہ آپ کو بڑی دردیں نکلتی, کریمپس آتے ہیں, اور بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو ابھی فی الحال پین تو ابھی فیل ہو رہی ہے, لیکن اف یو آر کنسسٹنٹ دیٹ پین ول بی کنورٹڈ ٹو پلیجر انشاءاللہ. اب اسی طرح فاسٹنگ کی بات کریں, الحمدللہ ہم لوگ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں. کئی لوگوں کے لیے روزے رکھنا بڑا ٹائرنگ ہوتا ہے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یار کب ٹائم آئے گا, مجھے بڑی پیاس لگ رہی ہے. لیکن اگر بندہ سیلف کنٹرول کر لیتا ہے وچ مائٹ بی پین, جو آج انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے اور یہ وہ سارا کر رہے ہیں, وہ آپ کی یعنی دنیاوی پرسپیکٹو سے دیکھیں تو آپ کی ہیلتھ آپ کو بینیفٹ مل جاتا ہے. تو پین ول بی کنورٹڈ ٹو پلیجر. اب اس کو ذرا دینی پرسپیکٹو سے ذرا دیکھیں.
اللہ تعالیٰ نے جن جن کاموں سے آپ کو روکا ہے, اے میرے بندے یہ بھی ڈسٹریکشن ہے, یہ دنیا ڈسٹریکشن ہے, شراب کے پاس نہیں جانا, خمر کے پاس نہیں جانا, گیمبلنگ کے پاس نہیں جانا, رائٹ, اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا. آپ کو ابھی تو فی الحال پین لگے گا, میننگ یو آر کنٹرولنگ یور ڈیزائرز, آپ اپنے جو ہے نا اس امپلسو بیہیویئر کو کنٹرول کر رہے ہو. انشاءاللہ ایونچولی اٹ ول بی a pleasure for you then. تو یہ ہم نے بیسیکلی لائف میں نا آپ کا 2 قسم کے پینز, ان میں سے ایک تو آپ نے لینا ہی ہے جی. یا تو آپ پین آف ڈسپلن لے لیں ابھی جی جی, یا پھر اگر یہ نہیں لیں گے ابھی تو دین دا پین آف ریگریٹ ہوتا ہے. تو یہ تو ایک لائک وہ کلیئر کٹ فارمولا ہے بڑا کمال کا کہ یو ہیو ٹو سفر فرام ایدر آف 2 pains, either the pain of discipline or the pain of regret. And he says the pain of discipline weighs ounces and the pain of regret weighs tons. اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن کا نام یوم الحسرہ ہے. لوگ اپنے تو یہ جو پلے اینڈ پے کا کانسیپٹ ہے نا, یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. واللہ اگر ہم یہ کانسیپٹ سمجھ جائیں نا, اف یو پلے رائٹ ناؤ یو ول ہیو ٹو پے لیٹر, اینڈ اف یو پے رائٹ ناؤ you will have to play, you will play later. If you don't cry right now you will cry in the hereafter. And if you cry right now and ask Allah for forgiveness and Allahumma jarna minan nar, you will never cry. So آپ کی مرضی ہے, یہ والا پین میٹھا پین ہے, مزے کا پین ہے, اس میں پلیجر ہے, اور آگے پلے ہی پلے ہے. میں آپ کو دوں فار اے مسلم نا, جو یہاں کا وہ جو سارٹ آف پین ہے نا, وہ پین بھی نہیں. واللہ ایسا ہے, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کو دنیا میں لگتا ہے, شیطان ہمیں نا اس کو ایسے پیکج کر کے دکھا رہا ہوتا ہے کہ یار تیرا یہ بھی چھوٹ رہا ہے, تیرے دوست بھی چھوٹ رہے ہیں, تیرا شغل بھی چھوٹ رہا ہے, تیرا کیا کچھ چھوٹ جائے گا, بڑا پین فل دکھتا ہے. بٹ ونس یو انٹر اٹ یو ریئلائز کہ سبحان اللہ وہ پین فل تھا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے. سبحان اللہ. آپ گناہ کر کے نا, گناہ کر کے کسی قسم کا گناہ, کسی کو سکون ملتا ہے while you doing you sinning, اس ٹائم تو چلو آپ کو مزہ, لیکن the moment you end that thing there is ایک تھوڑا سا اندر گلٹ ہونا شروع ہوتا ہے, جس کا تھوڑا سا بھی انسان کا ابھی لیول ٹھیک ہے نا, اس کو گلٹ ہوتا ہی ہوتا ہے. لیکن یہ اسٹیٹ ہم پتہ ہے برو کیسے اچیو کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ, جیسے ہمارے دین میں کانسیپٹ ہے نا تزکیۃ النفس کا برو, وہ ایکچولی یہی کانسیپٹ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. اور اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ تزکیۃ النفس جو ہے نا وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے. یو کانٹ, دیر از نو ایکویژن کہ آپ یوں کرو اپنی زندگی میں تو آپ کو تزکیۃ النفس حاصل ہو جائے گا, یہ انیویٹیبل ہے کہ آپ کو ملے گا, ایسا نہیں ہے. یو ڈو دیز تھنگز اینڈ دین یو ایکسپیکٹ اٹ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اگر اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو تزکیہ عطا کرے گا. کیونکہ تزکیہ میں بھی 2 چیزیں ہیں, ایک تخلیہ ہے اور ایک تحلیہ ہے. تخلیہ جو ہے وہ ہے کہ کچھ چیزوں کو آپ نے چھوڑنا ہے, ٹھیک ہے, اور تحلیہ یہ ہے کہ آپ نے کچھ چیزوں کو اڈیپٹ کرنا ہے. اور آپ اس چیز میں اتنے زیادہ مائنڈ فل ہو جاتے ہو, اتنا آپ کا مائنڈ پریزنٹ ہوتا ہے جب کسی شخص کو تزکیہ حاصل ہو جاتا ہے, کہ وہ یہ دونوں چیزیں نا بڑی اچھے طریقے سے کر پاتا ہے, اور اس کو کر پانا ایکچولی کیا ہے, آپ ڈسٹریکشنز کو اوورکم کر سکتے ہیں. دونوں پہلے کیا ہونا چاہیے؟ تخلیہ. اچھا مجھے وہ کہتے ہیں کہ اف یو ہیو ٹو پٹ زمزم یعنی ان دس کپ, اور اس میں پہلے کوک ڈلی ہوئی ہے نا جی, تو آپ کو کوک نکالنی ہے, پھر زمزم ڈالنا ہے. اس لیے جب دل میں حسد, بغض, کینہ وہ ہو نا, تو پہلے اس کو کلیئر کرنا. اعمال القلوب اسی میں آتے ہیں نا, گو ڈاؤن فردر تو اس پھر اعمال القلوب آتے ہیں, پھر اعمال الجوارح آتے ہیں. ڈونٹس آر مور امپورٹنٹ ان اسلام دین ڈوز. پہلے ایون ابن القیم لا الہ پہلے آتا ہے. ابن القیم نے ابن تیمیہ سے غالباً سوال کیا تھا کہ کون سا افضل ذکر ہے, استغفار کرنا یا سبحان اللہ و بحمدہ؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر کپڑے انسان کے میلے ہو نا تو اس کو اوپر خوشبو لگانا نا will not be worthy. So you need to clean it first and then you. تو انہوں نے کہا استغفار, ان کے مطابق اس بات سے کہ استغفار کرنا is more important تاکہ ہمارا دل پہلے صاف ہو جائے, اور اس کے بعد آپ سبحان اللہ. تو وہی بات ہے کہ you leave the sins. So you have to focus. ہے تو it's not like کہ اچھا جب تک sin نہیں چھوٹتے تو میں دوسرا کام کروں گا ہی نہیں, بٹ یہ ہے کہ yes you do both things simultaneously but focus more on the things جو کہ آپ کو تزکیہ نفس سے دور لے کے جا رہی ہوں, جو گناہ چھوڑنے والے ہیں, غلط کام چھوڑنے والے ہیں. جس طرح آپ ڈسٹریکشنز کی بات کریں تو یہ جو ڈسٹریکشنز ہیں نا, وی نیڈ ٹو بی ویجیلنٹ کہ یار میری لائف میں ہر بندہ بیٹھ کے سوچے کہ یار کس قسم کی ڈسٹریکشنز ہیں میری لائف میں, کون سی چیزیں مجھے اپنے, ایک ہیں ڈے ٹو ڈے گولز چھوٹے چھوٹے ہیں, ایک ہے لانگ ٹرم گولز, اور سب سے بڑا گول جو جنہ کی ہم نے بات کی ہے. تو وہ, اور اس کو اور سبحان اللہ ایک اور چیز کہ اگر آپ کمپیریزن کریں نا, جو ہم بات کریں پین آف ناؤ, تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے یار 60 سال کی آپ بات کریں ڈسپلن کی, ایک تو ہم انسٹنٹ گریفی, یہ انسٹنٹ کہاں سے ہو گیا نا, یہ تو 60 سال آپ نے ڈسپلن دکھانا ہے. 60 سال ورسز انفینٹی تو کوئی کمپیریزن ہے؟
کبھی بھی نہیں. کوئی comparison نہیں ہے نا. یہ بھی کر کے نا دیکھیں سبحان اللہ, دس از دا بیوٹی آف آور دین. ہم نا دنیاوی اسپیکٹ میں دیکھتے ہیں کہ اچھا اتنے اسٹوڈنٹس ہیں, فائنل ایگزامز ابھی ہونے لگے ہیں, اچھا یہ بچہ یا یہ کچھ بنچ آف اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے A+ ہیں, یار یہ بڑے کمال کے اسٹوڈنٹس ہیں, اچھا اس کا D آیا نا, یہ جو ہے نا نالائق ہے. ہم نا نمبرنگ گیم کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا دین کیا تقاضا کرتا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہے انسانیت کے اوپر. اس دنیا میں فقیر بھی رہ رہے ہیں, بادشاہ بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں, ریڈی والے بھی ہیں, اسمارٹ بھی ہیں, انٹلیکچوئلز بھی ہیں, دیہاتی بھی ہیں, یعنی آپ کو ہر قسم کا بندہ ملتا ہے. یو ہیو باڈی بلڈرز اینڈ یو ہیو اسکینی پیپل ایز ویل, یعنی ہر قسم کا آپ کو بندہ ملتا ہے. ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے ایوری ون از یونیک, ایوری ون از یونیک. بیوٹیفل. یعنی آپ کا مقابلہ میرے ساتھ نہیں ہے, آپ کا مقابلہ الوی کے ساتھ نہیں ہے. آپ یو آر ہیونگ کمپٹیشن ود یور سیلف, اپنے ساتھ ہی ہے. رائٹ. بڑا زبردست کانسیپٹ ہے یار. دیکھیں, اب دیکھیں ہاؤ بیوٹیفل از اٹ کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یار ایک بندے کی مینٹل کیپیسٹی اتنی تھی. ایک بندہ مثال کے طور پہ امام شافعی رحمہ اللہ, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو باقی ائمہ ملتے ہیں, امام بخاری, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, ان کے میموری سبحان اللہ فوٹوجینک میموری تھی. رائٹ. بھائی ایک بندہ اس کو ہو سکتا ہے چیزیں بھول جاتی ہیں, ابھی وہ پڑھتا ہے اس کو بعد میں یاد نہیں آتا, تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ دیکھ یار تیری کیوں میموری اتنی لوز تھی. رائٹ. اب ایک بندہ فزیکلی بہت اسٹرانگ ہے, اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ اچھا وہ تو بینچ پریس جو ہے 200 کلو لگاتا تھا, تم نے کیوں نہیں 200 کلو لگایا when you are in this دنیا. تو ہم نے کرنا کیا ہے, جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے آپ نے اتنا ہی ڈسپلن لے کے آنا ہے. آپ کے لیے ڈفرینٹ ہوگی, آپ کے لیے بال گیم ڈفرینٹ ہے, میرے لیے بال گیم ڈفرینٹ ہے. تو الحمدللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں اتنے ڈفرینسز کے باوجود, یہ جان لینے کے باوجود کہ ہم یونیک ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے ڈفرینسز کے باوجود ہمیں بتایا ہے کہ جنت الفردوس میرے لیے جتنی ایکسیسیبل ہے اتنی ہی علی ای کے لیے بھی ہے, اتنی ہی آپ کے لیے بھی ہے. یعنی سبحان اللہ, جو گول ہم نے اچیو کرنا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جو ہے جگہ عطا فرمائے, اور جتنے بھی لسنر سن رہے ہیں, یعنی اتنے ڈفرینسز بھی ہیں لیکن ہم گول تک پہنچ سکتے ہیں. رائٹ. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اتنی آسانی تھی تیرے لیے میدان کھلا ہوا تھا, یہ میدان سب کے لیے ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. ایک اور اسپیکٹ بھی ہے, لیکن جیسے گول بھی ہے نا, طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا نا, جیسے قرآن ہے, نماز سب نے پڑھنی ہے نا, سب پہ فرض ہے, اور اسی طرح باقی سارے جو اعمال ہیں. لیکن وہی بات ہو رہی, کسی کے لیے نا نماز اگر مشکل ہے پڑھنا, اس کے لیے مسجد دور ہے چیز, جب وہ ایفرٹ کر کے وہ کام پورا کر رہا ہے نا, اس کا اجر زیادہ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بندہ تو اللہ تعالیٰ کا جو کیلکولیشن جو آپ نے بتایا تھا نا, وہ سب کی سیم چل نہیں رہی, ہم اس طرح کیلکولیٹ نہیں کر سکتے ایگزیکٹلی. اس میں کس چیز کا عمل ہے, نیت کا بھی عمل ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یہ جو بندہ عمل کر رہا ہے, دو بندے ایگزیکٹلی سیم ٹائپ آف نماز پڑھتے ہیں, ایگزیکٹ سیم ٹائم میں پڑھتے ہیں, دونوں کے سجدوں کے ٹائم بھی سیم ہے, واٹس ان سائڈ ول چینج دا آؤٹ کم. ناؤ اب دیکھیں نا, ابھی ہم نے فار ایگزامپل ویٹس کی بات کی, اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو ٹائم کی بات کر لیں, ایک بندے کے پاس مثال کے طور پہ 10 گھنٹے ہیں, وہ الحمدللہ عبادت کرتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. اب اسی طرح ایک بندے کے پاس صرف 1 گھنٹا ہے, وہ 1 گھنٹہ الحمدللہ فل ایفرٹ ڈالتا ہے. ریلیونٹ زیادہ ایگزامپل ٹائم مال کی ہوگی, ایک بندے کے پاس کروڑوں ہیں, وہ 10,000 خرچ کرتا ہے, اور ایک بندے کے پاس 50,000 ٹوٹل کھجوریں جو لا کے رکھی تھی اللہ کے نبی کے سامنے. اچھا یہ جو ہے نا, مطلب یہ بڑا پیارا کانسیپٹ ہے. میں تھوڑا سا نا اپنا بھی انپٹ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, جیسے آپ نے کہا نا کچھ چیزیں ہر بندے پہ فرض ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ نہیں پڑھتا, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, وہ بھی استطاعت والے کے اوپر ہے. ٹھیک ہو گیا, نماز ایک ایسا یونیورسل رول ہے, سب نے پڑھنا ہے. بٹ جنرلی کچھ لوگوں کے لیے صدقہ کرنا آسان ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے تہجد اور قرآن پڑھنا آسان ہوتا ہے, کچھ کے لیے صدقہ کرنا ایزی تھا, یہ پڑھنا مشکل ہے. تو میری ایڈوائس کیا ہے, پلے آن یور اسٹرینتھس. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسان کیا ہے اعمال, اس کو بوسٹ لگا دیں, اس کو کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ وانٹس یو ٹو میک دیٹ پروجیکٹ ٹو یو جنہ. اینڈ جو آپ میں کمی ہے اس پہ بھی ایفرٹ کریں, وہ جانے بالکل نہ دیں, بٹ یہ کہ ایکسل ان دیٹ. بٹ یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا برو, اس پہ ایک کوشچن ہے. دیکھیں مجاہدہ جو ہے وہ یہی تو ہے دیٹ یو اسٹرگل. نوافل کی بات ہوئی اصل میں, نوافل اس لیے ہیں ایکسٹراز
قرآن کی تلاوت, تہجد, صدقہ, بیواہ کی خدمت کرنا, یہ سارا یہ کمپلسری نہیں ہے. تو نوافل میں تمہارے لیے جو آسان ہے, حدیث میں آتا ہے نا صحیح کہ جو انسان جس کے لیے تخلیق کیا گیا اس کے لیے وہ آسان کر دیا جاتا ہے. ہم لوگ جو ڈسٹریکشن کی بات کریں شیطان کی, وہ اس طرح بھی کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ کے لیے نا تہجد بڑی پکی ہے, اور میرے لیے شاید صدقہ آسان ہے, جو ہم ایگزامپل, ٹھیک ہے. اب میں آپ سے موٹیو, میں کہتا ہوں یار میرے لیے تہجد بڑی مشکل ہے, نیند میری بہت وہ ہے, تو میں کہتا ہوں یار جو کہ یعنی بیوی ہے, یہ جیسے رات کو نا میرے گھر آ کے چیک کرتے ہیں یار بندہ دیکھو وہ پوری رات کی اسکرین, میں چلو بعد میں کبھی سے وہ سوشل میڈیا والی پوڈ کاسٹ میں نا میں سارے راز کھولوں گا, اس لیے ہمیں نا کہیں گروپس میں ہی دونوں ایڈ نہیں کر رہے. مجھے لگتا ہے سیکرٹ گروپ ہے کوئی. اچھا نہیں, مجھے ایک بات یاد آ گئی, 1-1:30 بجے کوئی میسج کر رہا ہوگا نا, یہاں سے میسج آئے گا اوے سو جاؤ, وہ تہجد کے لیے جاگا ہوتا ہے یار, کیا بات کر رہے ہیں. کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ, کوئی جاگ نہ رہا ہو. تو میرے علاوہ یہ تھا کہ میں اگر آپ سے موٹیویٹ ہو کے میں کہوں یار میں نے بھی نا یہ نیک عمل کرنا, اب یہ اچھی موٹیویشن ہے نا. تو شیطان نا کبھی کبھار آپ کو یہ کہ ہاں یار یہ تم کرو کرو کرو, اور اس کو جو ایکچوئل جو اسٹرینتھ ہے نا اس کو وہ کہے گا یار یہ تو کر ہی لیتے, اس کے اوپر نا وہ سارٹ آف سلو ڈاؤن کر دے گا مجھے, جو میری اسٹرینتھ تھی, اور جو میں آپ جو کہہ رہے ہیں نا اس پہ ایفرٹ, اس میں بھی مجھے نہیں کرنے, تو کبھی کبھار آپ دونوں سے رہ جائیں گے. ہاں تو اس میں بیلنس یہ ہے کہ اپنی اسٹرینتھ پہ پلے کریں, لازم دوسری آپ سے انسپائر ہو کے وہ کرنا چاہیں لیکن اس پہ پلے کریں. فار ایگزامپل ہمارے ایک بھائی ہیں عاصم حمید بھائی, یوتھ کلب میں جو ہوتے ہیں, اب ان کے لیے برے اخلاق سے بچنا یا اچھا اخلاق شو کرنا شاید نیچرلی مسئلہ نہیں ہے. یہ سو نائس, مبارک, ٹھیک ہے. ان کا ایٹیٹیوڈ اللہ کی طرف سے جنرلی اتنا اچھا ہے, ہی از اکوموڈیٹیو, ہی از ایکسیسیبل, ہی لوز پیپل, ٹھیک ہو گیا. اب اگر عاصم بھائی فار ایگزامپل ان کی نیند بہت پکی ہے, ہمیں پتہ ہے ہم نے ٹریول کیا ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. اگر عاصم بھی آلدو ٹرائی کرنی چاہیے, تہجد ایک بڑے فضائل ہیں, بٹ یہ ہے کہ ہی شوڈ پلے آن ہز اخلاق. اب ایک بندہ جو اخلاق میں تھوڑا سا سفر کرتا ہے, اس کی نیچر سخت ہے ذرا, ٹھیک ہو گیا نیچرلی, اور وہ قرآن پڑھنے میں اور تہجد میں اللہ نے اس کو حافظی بنایا ہوا ہے, اس کی تجوید بھی بہت اچھی ہے, اور اس کو نیند کا بھی اتنا پرابلم نہیں ہے, تو ہی شوڈ آئی تھنک گیٹ دا ہائر ریوارڈس تھرو دیٹ. اچھا تو ہم مجھے یہ بتائیے کہ کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارا جو حال ہے آج کل وہ یہ ہے کہ ہمارے تو یوتھ کے برو گولز ہی نہیں ہیں. یہ سب سے بڑی ڈسٹریکشن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے زندگی میں جانا کہاں ہے, تو پھر تو آپ شتر بے مہار ہیں, اور پھر تو آپ کو جو بھی اسٹریم جہاں پہ بھی لے جائے گی وہاں پہ آپ چلے جائیں گے. اور یہ دس از دا کیس ود موسٹ آف دا یوتھ آئی وڈ سے, کہ جو آپ کی انڈسٹری ہے, جو آپ کا میڈیا ہے, وہ جس طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے, وہ گولز آپ کو کیا دے رہا ہے کہ تم نے پیسے زیادہ سے زیادہ کمانا ہے, تم کسی طرح فیم حاصل کر لو, تمہیں یہ اسٹیٹس حاصل ہو جائے وغیرہ وغیرہ, تو تم نے اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ پورا کر لیا. تو آئی تھنک وی آر لیونگ ا لائف وداؤٹ اینی گولز, اینڈ دیٹس دا بگیسٹ ڈسٹریکشن. پھر وہ ڈسٹریکشن رہتی ہی نہیں ہے, رائٹ. آپ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ یار یہ بھی چلتا ہی ہے. فار ایگزامپل اگر میں نے 9 to 5 جاب بھی کرنی ہے, وہ بھی کر رہا ہوں, پیسے آ رہے ہیں, تو ساتھ ساتھ اگر گھومنا پھرنا ہے, اگر کوئی ایسی ویسی جو ہے عیاشی کرنا ہے, تو اس میں کوئی ایسا یہ جو ہے نا, یہ ان اٹ سیلف ہی ایک بڑی ڈسٹریکشن ہے نا, کہ آپ کو گول سے ڈسٹریکٹ کر دیا دنیاوی چیزوں میں. جو ہم اللہ کو متقاصر بات کر رہے ہیں نا, کہ دنیاوی گولز جس نے بنائے ہوئے ہیں کہ یار میں نے نا اچھی جاب کرنا ہے, پیسہ کمانا ہے, اچھا فون لے لینا ہے, گاڑی اپ گریڈ کر لینی ہے, اچھے کپڑے ہونے چاہیے, اسی نے آپ کو کوئی الٹیمیٹ گول ہی نہیں دیا کہ میرا مقصد زندگی کیا ہے. اور کچھ لوگ تو آپ جو بات کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کچھ یوتھ اس سے بھی فارغ ہے. سبحان اللہ, مطلب فارغ ان دا سینس کہ مطلب وہ یہ دنیاوی گولز بھی نہیں ہے. دے گو ٹو یونیورسٹی اینڈ دے ڈونٹ کیئر کہ میں نے پڑھنا ہے, میں نے فیل ہونا ہے, میں نے پاس کرنا ہے. وہ وہاں جاتے ہیں, کوئی لڑکیوں کے چکر میں لگ گیا, کوئی ڈرگس کے چکر میں لگ گیا, کوئی جا ہی نہیں رہا, کوئی سو رہا ہے. ایک چیز میں ایک ڈفرینٹ اسپیکٹ دوں میں اس میں, مجھے نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو نا شروع میں اتنی ڈھیل دے کے رکھے کہ اس کو کبھی اس کا گول سمجھ نہ آئے. مجھے لگتا ہے کہ آئی ہیو میٹ سم آف دیز بوائز, اور میرا بہت زیادہ انٹریکشن ہے ان بوائز سے. روز جن بوائز کو ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے نا کہ ان کو آخرتی پرواہ بھی ہوگی. دیر آر سم مومنٹس ان لائف, کسی قریبی کی ڈیتھ, ہیلتھ کا ڈیٹوریٹ ہو جانا بہت زیادہ, فائنینشیل وہ لوگ جو لاکھوں کا ایسے ایک رات میں لاکھوں کی شراب پیتے تھے, ٹھیک ہے, ان کا فائنینشیل بالکل زیرو پہ آ جانا. تو کیا ان کو تب گول سمجھ میں نہیں آتا ہوگا, تب یہ کیا ریمائنڈر نہیں لیتے ہوں گے؟ بالکل. یہ یعنی سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہر کسی کو انف اپرچونٹی دیتے ہیں, لیکن what they do is they don't think, they don't believe. وہ نا اپنے انویسٹمنٹ نہیں کرتے اس چیز پہ. اصل میں نا اللہ تعالیٰ قرآن میں آتا ہے نا کہ وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ
دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. ہم لوگوں کو چھوٹے موٹے ٹیسٹ دیتے ہیں بڑے عذاب سے بچانے کے لیے. کیوں؟ لعلهم یرجعون. تو اللہ تعالیٰ gives everybody enough and equal opportunities بالکل to یہ دھند ہے نا, دھند سائڈ پہ ہو جائے اور وہ فوق ختم ہو جائے اور سامنے گولڈ نظر آ جائے. بٹ what they do is they prefer the حیات دنیا. برو مجھے نا یہ تو مسئلہ ہے. مجھے وہ نا آیت یاد آ گئی, سبحان اللہ. آپ نے بات بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپرچونیٹی دیتے ہیں. اگر بندہ اس اپرچونیٹی کو اویل نہیں کرتا اور وہ ڈسٹریکشن کی طرف اور آگے بڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نا اس کے لیے وہ ڈسٹریکشن آسان بنا دیتے ہیں اور وہ پھر وہ نا اور آگے چلا جاتا ہے. جس سے ہوتا کیا ہے, دیر از اے ریزن اللہ سیڈ لہم قلوب, یہ وہ لاٹ ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا, کہ ان کے پاس دل تو ہیں لیکن اس سے سوچتے نہیں, سمجھتے نہیں, تفکر ہی نہیں کرتے, تدبر ہی نہیں کرتے. لہم اعین لا یبصرون بہا, ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں, کان ہیں کانوں سے سنتے نہیں ہیں. یہ اصل میں ہیں کہ اولئک کالانعام, یہ حیوانات کی طرح ہیں, چوپایوں کی طرح ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے, بل ہم اضل, یہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ غافلون میں سے ہیں, کانشیس مائنڈ تھا اور یعنی غفلت میں. دیکھیں وہ غفلت یہی ہے نا کہ وہ ڈسٹریکشن کی طرف جا رہی ہیں, غافل ہیں کہ ان کا گول کیا تھا, ان کا پرپس کیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں برو, اب مجھے یہ بتائیں سبحان اللہ, when someone says he is a Muslim, تو کیا یہ اس کے لیے سفیشینٹ نہیں ہے موٹیویشن کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت بنائی ہے اور آخرت اس کے لیے انشاءاللہ برائٹ ہے اگر یہ محنت کرتا ہے, رائٹ. اور بندہ اسی چیز سے انسپائر ہو کے محنت کرتا ہے نا, ڈسٹریکشن سے دور ہوتا ہے. اور جیسے آپ نے کہا الوی کہ بندہ جب نیک عمل کرتا ہے اپ فرنٹ ہو سکتا ہے, جو اون لوکرز ہیں, جو دوسرے بندے, وہ کہیں گے کہ یار اس کی لائف کتنی بری جا رہی, دیکھو اس عمر میں ہی, ینگ ایج میں ہی دیکھو فل نقاب یا حجاب کر رہی ہے, یہ تو جو ہے نا پریشر ہے اس کے اوپر اپنے گھر والوں کا, یہاں دین کا پریشر ہے, یہاں ابھی سے اس نے داڑھی بڑھا لی ہے. لیکن جو بندہ پریکٹس کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یار الحمدللہ آئی ایم ریئلی انجوائنگ مائی لائف. اب یہ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سکون بھی عطا فرما دیتے ہیں, رائٹ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہے. مجھے جو حیرانگی ہوتی ہے, اگر ہم ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس کوئی گول ہی نہیں ہے, ان کے پاس آخرت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, جب وہ ڈسٹریکشن سے بچ سکتے ہیں, دے ویک اپ ارلی ان دا مارننگ, وہ اپنے گولز کو سیٹ کرتے ہیں, تو یار ہم پھر یعنی اگر ہم پھر بھی اگر موٹیویٹڈ نہ ہوں تو دین دیر از اے بگ کوشچن مارک کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیول سے بچا کے رکھے کہ یار اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے دوبارہ اٹھانا بھی ہے, ہم سے سوال بھی کیا جائے گا کہ تیرے پاس وقت تھا, تو نے وقت اپنا کیسے گزارا, رائٹ. تیرے پاس انٹلیکٹ تھا, تو نے کتنا اپنے انٹلیکٹ کو, اپنے سرمایہ کو, اپنے وقت کو یا اپنے مال کو دین کی نصرت میں لگایا, دین کی ہیلپ. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تو اٹس اباؤٹ صحابہ کی جو ہے نا سبحان اللہ, وہ کہتے ہیں ہمیں ابھی 4 مہینے ہی ہوئے تھے, عبداللہ بن عباس کہتے ہیں, اسلام قبول کیے ہوئے, اور یہ آیات آ گئی ہمارے اوپر, الم یأذن الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ابھی وقت نہیں آ گیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں, کانپ جائیں؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ابھی 4 مہینے ہوئے تھے ہمیں دین میں آئے ہوئے کہ اللہ نے یہ ہمیں ہلا دیا, ہماری زجر و توبیخ کی. اور ہم لوگ جو میں بات کر رہا ہوں 25 سال ہو گئے ہیں, یوتھ کو 22 سال ہو گئے ہیں. یار آپ کو ابھی تک ویڈیوز دیکھ رہے ہو, کتنے ریمائنڈرز ہمیں اور ملیں گے, کتنے لیکچرز ہم اور سنیں گے, اور کتنے اللہ کی طرف سے یعنی جو پکڑ آئے گی. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا, کہ جب ہم ان کو پکڑتے ہیں, آزماتے ہیں, تو ہمیں پکارتے ہیں. تو یہی جو ان کے بارے میں بات کریں نا, وہ اللہ ہی دیکھ رہا ہے. لحاظ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ, یا اللہ نکال دے اسے ان سے. لیکن قرآن میں کیا آتا ہے, جب ہم ان کو نکال دیتے ہیں یہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہمیں کبھی پکارتے نہیں تھے. شیخ مجھے یہ جو ہے نا, مجھے بڑی نا حیرانگی ہوتی ہے, یعنی آن اے پرسنل لیول, سبحان اللہ. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا, مکی دور میں ان کو شہید کیا گیا تھا. کتنا قرآن نازل ہوا ہوگا؟ بہت تھوڑا, رائٹ برو. وہ کیا ایمان ہوگا کہ بندے کو پرواہ نہیں ہے کہ اس کی زندگی جاری ہے لیکن وہ اسلام پہ ڈٹا ہوا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور یہ ایک صحابیہ کی بات نہیں ہے, آپ کو صحاباؤں کے ذکر ملتے ہیں. عمر دیکھ لیں یار, ان کو اس بندے کے پاس کوئی کمی تھی؟ دیکھیں نا, یعنی وہ ہر چیز ہے, دنیا ایلیٹ ہے, ایلیٹ اس وقت کی سیلیبریٹی تھی نا, سیلیبریٹی تھی. سبحان اللہ. خواتین لائن میں کھڑے ہو کے ویٹ کرتی ہیں ان کا. لیکن جب انہوں نے چھوڑا
یہ ہے رجال. اللہ اصل میں I want to talk about masculinity. سبحان اللہ. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے وہ, ان کا مال اور ان کی اولاد ان کو, یعنی اللہ تعالیٰ پریز کرتے ہیں کہ رجال پتہ کون ہے, جو ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے, ان کا مال ان کو ڈسٹریکٹ نہیں کرتا. خوبصورت. اور رجال یہ تو کنکلوسیو آیت بتا صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. از اٹ ناٹ اے ڈسٹریکشن؟ کئی لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں اچھا جب اسلام کی بات آتی ہے نا تو ٹھیک ہے, جمعہ ٹو جمعہ مولوی صاحب کی بات سن لیں گے, یوتھ کلب کے ویڈیوز دیکھ لیں گے, یہ ہمارا دین تو نہیں ہے شیخ. ہم لوگ خود اسٹوڈنٹس ہیں, ہم لوگ یعنی واٹ وی ڈو ایکچولی, جو ہم اپنے مینٹورز یا ٹیچر سے سنتے ہیں وہ ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے عوام الناس تک پہنچائیں. اور جو بھی لسنر ہے, جو بھی یہ بات سن رہا ہے, یہ اس پر لازم ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو 1 گھنٹے میں 1 منٹ بھی بات سمجھ میں آ گئی نا کہ اس کو یار یہ کوٹیشن سمجھ میں آ گئی, تو اس کو آگے پھیلائے ایٹ لیسٹ, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے. آئے ہیں یہ کوئی ہم یہ مولویوں کا دین تو نہیں ہے صرف, ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو جو سن رہے ہیں, آپ لوگوں کو کل بیٹا اٹھانا ہے اس چیز کا. اینڈ ہاؤ مینی ایئرز وڈ یو وانٹ؟ یہ ایسا نہیں کہ سن لیا رمضان 11 تھا, رات کو یو ہیو اے گڈ ٹائم, پاپ کارن کھا لیے اینڈ یو ہیڈ اے گڈ ٹائم. نو نو نو, العلم حجت لک وعلیک. یا یہ آپ کے حق میں کھڑا ہوگا یا خلاف کھڑا ہوگا. تو صحابہ میں کچھ لوگ ایسے تھے, اتنا فوکس ان کا لیزر فوکس تھا, اینڈ دے یوز ٹو فیڈ دیئر فوکس اینڈ starve their distractions, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر. یعنی انہوں نے اپنا وعدہ پورا کرتے جو اللہ سالوں پہلے کیا تھا, اور کچھ ابھی بھی ہیں جو اتنے فوکسڈ ہیں ومنہم من ينتظر, اور وہ اتنے فوکسڈ ہیں وما بدلوا تبدیلا, ان کا فوکس ہٹنے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جب بھی رجال کی بات کرتا ہے نا, یہ وہ لوگ ہیں جو فوکسڈ ہوتے ہیں. پرانی والی دوسری والی آیت بھی ذرا ریپیٹ کر کے بتائیے گا, لا تلہیہم والی جو تھی نا. ہاں, رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. رجال مرد, میسکولن الفا میلز, سگما میلز وہ ہیں, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں واللہ, ٹھیک ہے, اب جلا رہے ہیں لوگ, یعنی وہ اورا, آج کل نا بڑی بڑی ٹرمز اورا والے لوگ, اورا 1000+, because today's world is trying to decrease this masculinity of males. ڈگریز کے ساتھ نا اس کا پرسیپشن چینج کر رہی ہے کہ میسکولینٹی کچھ اور ہے جو کہ ریالٹی ہے. میسکولینٹی ہمارے دور میں پتہ کیا ہے سمجھ جاتی ہے؟ سگار پینا, گولڈ چینز لٹکانا, سبحان اللہ, 5 لڑکیاں ساتھ ہوں, آپ ایک یاٹ میں پھر رہے ہیں, اینڈ یو ہیو ملینز آف ڈالرز. یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اور اپنے گوچی اور پراڈا پہنا ہوا ہے, اور آپ نے exact depiction دیا آپ نے, مٹیریلزم سے ڈیپیکٹ کر دیا نا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں مرد وہ ہیں جن کو لینا ان کا بزنس اور ان کا اہل و عیال اللہ کے ذکر سے ڈسٹریکٹ نہیں کرتا, دے آر فوکسڈ. اور ایک اور دلیر ہوتے ہیں یہ لوگ, یہ بزدل نہیں ہوتے, اسلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. وجاء من اقصى المدینہ رجل یعنی مرد آیا, وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا. دور سے جب انبیاء 3 اللہ نے بھیجے, 3 نبی بھیجے برو, ان کو لوگ نہیں مان رہے تھے. ایک مرد آیا, انہوں نے کہا یار دوسرے شہر سے, تمہیں مسئلہ کیا ہے, تم ان کو فالو کیوں نہیں کر رہے ہو, جو تم سے مال نہیں مانگ رہے, کچھ بھی نہیں مانگ رہے. اور یہ شخص امیجن اس کو قتل مرڈر کر دیا کہ تم کون ہے بھائی, اپنا دین چھوڑو نہیں کسی کے, تو ہماری بیچ میں آ کے بات کر رہا ہے. تو اللہ نے اس کو جنت میں ڈال دیا. کہتے ہیں قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کاش میری قوم جان جاتی کہ میری میسکولینٹی کی اور دلیری کی وجہ سے اللہ نے مجھے کیا دے دیا ہے. تو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ وی بیکم مین. اس کو آپ ایسے فرام بوائز, بہت بوائز والی زندگی گزار دی ہے, اٹس ٹائم ٹو بیکم مین. میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں, یہ جو ہے نا, میں اس کو ایک اور ابھی اسی چیز کو اس طرح سوچ رہا تھا کہ اس کو ہم اگر تھوڑا سائیکولوجیکل پوائنٹ سے دیکھیں نا, اکثر ہمیں نا کسی کو نا, آپ نان پریکٹسنگ بندہ ہے, یا ایون جب آپ لوگ بھی ہوتے تھے, یا پہلی دفعہ کبھی آپ کو نا کوئی سچی بات جو 100% سچی قرآن کی آیت آ گئی, حدیث جس کے اوپر آپ ڈسکشن آرگیو نہیں کر سکتے, آپ کو پتہ ہے, اور وہ آپ کے اندر وہ مسئلہ ہے, یا آپ کو پتہ ہے یار میں تو اس کے اگینسٹ ہی چل رہا ہوں. سو واٹ ڈو یو ڈو؟ تو اب یہ ہمارے نا دماغ میں ایک سورٹ آف ڈزنس کریٹ کرتی ہے, بیکاز وی ہیو اے پرسیپشن کہ میں جو بڑا فٹ بندہ ہوں, میں سخت ہوں, میری سیلف میں جو حق بات ملتی ہے میں جم جاتا ہوں, میں ادھر ادھر ہلتا نہیں ہوں. سو دیٹس اے سائن آف ہمارے ذہن میں میسکولینٹی اور اسٹرینتھ کی ہے. بٹ وین وی ہیئر سم تھنگ فرام وچ از ٹرو اینڈ اٹس ناٹ ان اس, سو اب کیا ہوتا ہے, 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو ڈزنس تو کریٹ ہوتی ہے, بٹ جو تگڑا بندہ ہو, جو ایکچوئل رجال ہوگا نا,
وہ ایکسیپٹ کرے گا اور کہے گا آئی نیڈ ٹو چینج اکارڈنگلی. واللہ جو ویک انسان ہوگا نا, پرسن جس کی نا سیلف اسٹیم اور ورتھ از ڈیپینڈنٹ آن ہاؤ پیپل پرسیو ہیم, اس کے دوست کیا بارے میں سوچیں گے, وہ کیا کر وہ رجال نہیں ہے نا, وہ اس کو ریجیکٹ کرے گا اور وہ کیا کرے گا ڈسٹریکٹ کرے گا. شیطان بھی اس کو ڈسٹریکٹ کرے گا, وہ کہے گا چل کوئی نہیں یار لگا نیٹ فلکس چھوڑ, بعد میں سوچی, اتنا زیادہ فلاسفر نہ بن, یہ جو تو نے قرآن کی آیت سنی نا ابھی تو اتنا مولوی نہ بن, تجھے ابھی نہیں سمجھ آئے گی, چل تو نکل جا اپنے شغل میلے پہ. واپس آپ کو دنیا میں دنیاوی چیزوں میں اس کو ڈسٹریکٹ کرے گا تاکہ وہ کیا اس پہ غور و فکر نہ کرے, اس پہ تدبر نہ کرے, سوچے نہ, کہیں وہ پہلا اسٹیپ نہ لے لے ٹورڈز چینج. سو مائی ایڈوائز از رائٹ ناؤ کہ جو لوگ سن رہے ہیں نا, اینڈ اف دے تھنک کہ یار ہاں یار میرے اندر یہ پرابلم ہے, آئی نیڈ ٹو چینج, سو رجال اگر بننا ہے نا تو ٹیک دا اسٹیپ ناؤ. اور اگر آپ ویک ہے تو بس بیٹھے نا پھر نہیں, اور آسان نہیں ہوگا. ڈونٹ تھنک کہ اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ایزی, یو ول ہیو ٹو اسٹرگل, اور اصل میں اسی اسٹرگل کا ریوارڈ ہے. اسٹرگل کی نشانی ہے. لائف از ایزی, لائف ہے ٹف ونس کے لیے. جنہ یعنی دا اسمارٹ پیپل, سکسیزفل پیپل, دے چوز اے چیلنج, دے چوز a lifestyle جو چیلنجنگ ہو, because they aim higher levels of Jannah. بلکہ ہمارے کیس میں تو اللہ نے فرض کر دیا, you have to take this way, otherwise it's hellfire. You cannot be, چوائس نہیں ہے, you cannot be وہ میمی والا بندہ کہ جس میں جو ہے نا میں دین دنیا کو ساتھ, نہ یا تو آپ حزب اللہ میں سے ہیں یا حزب الشیطان میں سے ہیں, there is nothing, اور اگر بٹوین میں سے ہیں پھر درک الاسفل من النار ہے, پھر تو منافقین ہے نا. لا الہ الا مذبذبین بین ذلک, بیچ میں اگر آپ وہاں کبھی ڈونٹ بی لائک اے پینڈولم, میں بوائز بھی کہنا چاہوں گا ڈونٹ بی لائک اے پینڈولم, کبھی یہاں جاتا ہے کبھی یہاں جاتا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں نا ہم بھی پینڈولم بن سکتے برو, ایک 2-4 کام چھوڑتے, دوست پکڑ لیتے, 2-4 لڑکیاں چھوڑتے, 2-3 کو پکڑ لیتے, وہ سارا کہ چلو یہ بھی دین میں بھی کام, نمازیں بھی پڑھ لیں گے اور یہ کام بھی کر لیں گے. لیکن ہم نے ہمارے مشائخ نے ہمیں کہا, اور اللہ کا فضل ہے, الحمدللہ اللہ کا خاص کرم ہے, بالکل ایسے ہمارے تو کوئی کوالٹی نہیں ہے, بٹ یہ کہ ہمیں سمجھ میں آئی, اینڈ وی ٹیل یو وٹ وی چوز فار آور سیلوز, اینڈ دیٹس دا بیسٹ تھنگ کہ آپ بیچ میں مت رہو. لائف کو انجوائے کرنا ہے تو یا تو بالکل لیفٹ پہ رہو اور پارٹی کرو, پھر ایک ہی دفعہ دیکھی جائے گی. اور اس میں سب سے آسان پتہ کیا ہے, سب سے پہلی چیز کہ اپنے دل میں کم از کم اس کو چینج کر لو. ہاں یہ آسان ہے, یہ بیٹھے بیٹھے ہو جاتا ہے. انٹرنل جنگ ہونی چاہیے, بیٹھے بیٹھے اگر آپ نے دل میں تسلیم کر لیا نا کہ ہاں یہ طریقہ ٹھیک ہے, تو ایکشن تو کل کی بات ہے, بالکل ایکشن ہو جائے گا, لیکن کم از کم ایکسیپٹ کرو. ہم ساروں میں ہم سب گواہی دیں گے اس بات پہ, ہمارے چینج سے کچھ مہینوں یا کچھ سال پہلے سے اندر سے جنگ چھڑنی شروع ہو گئی ہوگی. ایسے ہی یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہمارے جنگ نہ چھڑے اور ہم مولوی ہو گئے, نہیں ایسے نہیں تھا. ہمیں اپنے حرکتیں بری لگتی تھیں یار. آپ منتھس کی بات کرتے ہیں, میں اپنے سم ٹائم جسٹ ایئرز. آپ وہ جو آپ نے پینڈول والی بات کی نا, کبھی آپ ادھر جا رہے ہوتے, کبھی آپ ادھر جا رہے ہوتے, کمپنی آپ کو کبھی ادھر کبھی چھٹ گئی تو آپ ادھر آ گئے, اینڈ یو نو یو کانسٹنٹلی, وہ ایک ہوتا ہے نا جو آپ فائنل جو پش ہوتا ہے نا, وہ فائنل پش کب ملے گا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے, کب اللہ تعالیٰ آپ کو کمپلیٹ ہدایت دے کے اس طرف لے آئے. لیکن اس پروسیس میں اگر بندہ چلا جائے نا اللہ کے پاس, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا, کیونکہ یہ قلب سلیم والا بندہ مجھے لگتا ہے جس کا ایفرٹ تو لگا ہوا ہے نا, دل مان چکا ہے, اس کا صرف عمل میں چیز لانی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. بارک اللہ فیکم.